Assalamu alaikum to everyone. Thank you so much for joining us. Today we have with us Sobia. اور ان کا جو نام میں نے جو رکھ لیا ہے, میں نے ان کا نام صوبیہ اے آئی رکھ دیا ہے بیکاز آل یور سوشل میڈیا ہینڈلز آر لائک دیٹ اینڈ دیٹس جسٹ دا وے آئی نو یو. اینڈ I really want to introduce you as this person who is really interesting for me. I had not done a workshop in a very long time, and the first time I met you was at your workshop. And I thought that the stuff that you were teaching was so new for me. It was so interesting. And it was really inspiring. And you know that I went back and I went crazy and I started working on a personal project. And, thank you so much for what you are doing. And thank you so much for coming here today to have this conversation with me and something that we can share with the world. What I want to really say is that it's not just the workshop which was inspiring for me. When I take a back seat and I look at the fact that you have actually invested your time in doing multiple workshops. So I am seeing you as an educator, as someone who's passionate about something and really wants to share that with the world. And I think this in itself is really remarkable and it is really praiseworthy. And so thank you so much. It's not that the work that you are doing is inspiring. You yourself are inspiring, and I'm hoping that this conversation can actually activate a lot of discourse on some of the really pertinent things that we want to talk about. Sobia, سب سے پہلے تو ظاہر ہے for a lot of the people who don't know you, it would be really nice if you can talk about your journey. میں جانتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے بتایا ہے, but you are an architect, but you've had this crazy and very interesting career. So just a kind of a background about who you are, what do you like to do, how did you get interested in design, and the entire journey that you've had. Thank you Zuhaib for having me. And مجھے لگتا ہے کہ ورکشاپ کے بعد جو ہے بہت ساری ڈفرینٹ لیولس پہ ہماری کمیونیکیشن رہی ہے, اور وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی بھی لیول پہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو دیر آر ملٹیپل پیپل یو کنیکٹ وتھ, اینڈ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ واقعی جو ہے بہت لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں, تو یو آر ون آف دیم. سو اچھا, رہی بات میری جرنی کی, یس آئی ہیڈ اے ڈائیورسفائڈ کریئر رائٹ, ٹھیک ہے نا, بہت ہی میں نے جو ہے کچھ اس میں میرا شوق تھا, میری پرسنل چوائسیز تھیں, اور کچھ ایسا تھا کہ جو ہے کوئی سرکمسٹانسل یا سچویشن تو وہ ہوا, تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا. بٹ انیشلی مائی فادر واز سول انجینئر, تو اوبیسلی جب میں انٹر کے بعد آپ کورسز سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کہ کس یونیورسٹی میں, تو آئی واز ویری مچ فوکسڈ اینڈ نو کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا سول انجینئرنگ, میں نے کہا نہیں سول انجینئرنگ مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی, اور کیا یہ وہ کچھ آرٹ ریلیٹڈ, بیکاز پینٹنگ اسکیچز یہ اس طرح کا ایک انفلوئنس میرا رہا جو ہے وہ اسکولنگ تک اور ہائی اسکول تک. تو آئی تھاٹ کہ یہ زیادہ انجینئرنگ کالج میں آپ جا رہے ہیں, چلیں یہ تھوڑا سا ایک ڈائیورٹڈ ہے جس میں آپ کو شروع کے 2 سال پہچاننے میں سمجھنے میں, بیکاز دیکھیں سب کے ساتھ یہ جرنی رہتی ہے, اور ہمارے یہاں کیونکہ اسٹوڈنٹس کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہوتی تو آپ کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا. بٹ میں نے انجوائے بہت کیا, ٹھیک ہے نا. دا گڈ تھنگ از دیٹ کہ 5 years آف آرکیٹیکچر از لائک امیزنگ پیریڈ. ہر دن ہم نیا کچھ سیکھتے تھے. She is the first person who's saying that. Let that be. Yeah, مجھے بڑا مزہ آیا. ہاں, آرکیٹیکٹ حالانکہ آرکیٹیکچر اسکول میں تو it's so challenging. It's challenging, لیکن اگر آپ تھرائیو ہے نا, اگر آپ کیوریس ہیں تو آپ کو, تو جس طریقے سے میری پروفیشنل جرنی رہی نا, اس طرح میری اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میری جرنی ایسے ہی تھی. اور سارے مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ میرے بیچ میٹس وغیرہ ہمیشہ مجھے کچھ کہ تو بالکل ہی بالکل مطلب بالکل نارم سے الگ انکنونشنل اسٹریم میں چلتی ہے. تو 3rd year میں بیکاز کہیں کوئی ڈرمیٹک سوسائٹی کی کوئی چیز ہوئی, کہیں ہم کوئی فنکشن کریں, تو آئی واز آلویز ان دا فور فرنٹ, اینڈ آئی آلویز تھنکنگ کہ مجھے اوبویسلی ہم اسائنمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو آپ کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن بیونڈ یہ کہاں ٹچ کرتا ہے, ہمیشہ میرا وہ دماغ رہتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کی وجہ سے 3rd year میں جیسے انٹرنشپس ہوتی ہیں, تو پہلی انٹرنشپ میں نے ایک آرکیٹیکچرل آفس میں کی تھی, بٹ دوسری انٹرنشپ میں آئی اسٹل ریمبر دیر واز این اپارچونیٹی, بیکاز میں نے 3rd year سے ہی میڈیا پروڈکشن میں
स्टेप इन कर लिया था Okay. बिकॉज मुझे प्रोडक्शन डिज़ाइन इट्सेल्फ बहुत अट्रैक्ट करता था. देखिए ये चीज़ जो है ना बहुत मैं यहाँ पे बहुत आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये बात कहूँगी कि आपके अंदर से आपको एक मुसलसल आवाज़ आ रही होती है, बट बिकॉज बाहर की नॉइज़ इतनी ज़्यादा होती है ना, और स्पेशली वो नॉइज़ आपके अपने ही लोगों से क्रिएट होती है, आपके अपने आसपास में सिबलिंग्स, पेरेंट्स, घर के लोग, फ्रेंड्स, Yeah. तो वो क्रिएट हो रही होती है, तो वो आप सुन नहीं पा रहे होते और वो यूजुअली आपको बार बार यही हो रहा होता है कि आपको यही काम करना है, यू नो. सो प्रोडक्शन डिज़ाइन मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, और फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो प्रोडक्शन, और आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट किसी दोस्त के थ्रू मैं कनेक्ट हुई, एंड कनेक्ट होने के बाद जो है मैंने स्टेप इन किया. फर्स्ट मेरे जो इंटर्नशिप थी वो थी कामरान कुरैशी एवरग्रीन प्रोडक्शंस एंड सेवन स्काई प्रोडक्शन, हुमायूं सईद एंड अब्दुल्ला कादवानी. सो वो Okay. मेरा फर्स्ट, एंड इट्स नॉट अ कमर्शियल ड्रामा. सो पीरियड ड्रामा को करने में आपको ऑब्वियसली लेवरेज बहुत मिलता है प्रोडक्शन डिज़ाइन में सीखने के लिए. और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम उन डायरेक्टर से मिलने गई थी, तो वो समझे कि पता नहीं एक्टिंग करने आई होंगी, वहाँ पे लड़कियाँ आती होंगी एक्टिंग. सो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिहाइंड द स्क्रीन देखना है कि ये काम कैसे होता है. Nice. तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कौन खातून बैठी हुई है. मैंने कहा वो मेरी अम्मा है. मेरी अम्मा दुपट्टा उपट्टा क्लैट करके बैठी हुई थी. तो उन्होंने कहा उनको भी बुला ले अंदर, ज़रा साथ में डराता हूँ कि क्या है. मैंने कहा अच्छा, पता नहीं, मीडिया की में सुनते तो बहुत हैं, एंड आई एम टॉकिंग लाइक 2004 की मैं बात कर रही हूँ. अच्छा. और जब इतना ज़्यादा ऑब्वियसली लड़कियां इतना ज़्यादा काम नहीं करती थी उस तरीके से, अब तो बहुत कॉमन है. सो ही वाज लाइक कि आप जो है आपको पता है ना, मीडिया में आप जब एंटर होते हैं तो मीडिया आपको एक मगरमच्छ की तरह है. इट्स एक्चुअली गल्प यू, Oh my यू नो. God. आई वाज लाइक डरा क्यों रहे हैं. तो कहने लगे नहीं, बहुत अच्छी फील्ड है, और स्पेशली, और अब वापस आने के बाद मेरी अम्मा ने तो बिल्कुल बोल दिया भाई टोटल नो है मेरी तरफ से, Okay. बाकी अपने अब्बा से पूछ लो. एंड माई फादर वॉज लाइक नहीं नहीं करो, कोई मसला नहीं है. Nice. उन्होंने सपोर्ट किया मुझे. तो बहुत क्रेजी स्केड्यूल्स जो 2 महीने की बहुत हमारी, पसंद है मुझे सपोर्टिव फादर्स. हाँ बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से, और स्पेशली फॉर डॉटर्स, यू Yeah. नो. सो वो हमेशा, वो मुझे बड़ा जो है वो इनकरेजिंग था मेरे लिए, और वो मेरा फर्स्ट स्टेप था, यू नो, टू. I find it so interesting that you are a young person, you're a risk taker, you're in a space and you're knocking and asking for an opportunity, and you just went forward. It's amazing. या पहला मैंने जो प्ले किया वो ट्रांसजेंडर के से रिलेटेड था, और ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करना विद अ बिग कास्ट, मतलब शुरू में ही मैंने बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया. तो उस वक्त आप बिकॉज आप जब काम में होते हैं तो इंटिमिडेट तो होना, यू नो, कोई वो तो कोई चॉइस ही नहीं है आपके Yeah. पास. सो आप देख भी रहे होते हैं और आप सीख भी रहे होते हैं, और आप उस वक्त ये सोच होते हैं आपसे कोई गलती ना हो जाए. एंड इट वाज लाइक अ प्रॉप कोऑर्डिनेशन. मतलब उस ज़माने में तो Yeah. मैं बिल्कुल खुद भी सीख रही थी, तो स्क्रिप्ट को पढ़ते कैसे हैं, और स्क्रिप्ट से रिलेटेड ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसमें आप पूरी सेट को इन प्लेस करते हैं. और बिकॉज आप इस तरीके से काम होता था कि उसमें पूरी प्रोडक्शन डिज़ाइन इन्वॉल्व होती थी, आपके वार्डरोब्स, आपका सेट्स, आपके टाइमिंग्स, तो मैं पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस भी देखती थी. And I'm guessing that, as an architect, we are taught to think of environment. Yes. We're thinking of a narrative. So you were able to kind of bring all of those skills into this kind of new place. Yes, absolutely. And moving forward, मेरा फिर थीसिस जो है वो भी इसी तरीके से शेप अप हुआ. सो आई स्टिल, अभी मैं सोचती हूँ कि मैंने कैसे उस टाइम पे ऐसा इतना सब कुछ सोच लिया, बिकॉज माई थीसिस वाज celebration of fifth dimension. So fifth dimension is like the narrative, the content. When you design for a content, when you design for some narrative, some story, and script at that time was the story, and we designed, that was our client, and उस client के लिए हमें वो सब कुछ सजाना होता था. So interesting. So वो था, and मुझे अपना thesis भी, मैंने कहा किसी को पसंद आए ना आए, मैं तो it's all because उसका जो actual real time building typology थी, वो थी film, how one can perceive the architecture through lens. और वो कैसे आप सेट्स का कॉन्सेप्ट्स कैसे आया, पहला सेट कब लगा, तो वो सारा मेरा. और मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरा लास्ट मेरी ज्यूरी लास्ट में हुई थी, बिकॉज पूरा मैंने एक सेट, लेब्रिंथ का एक सेट लगाया था वहाँ पे, so that people should experience the space. Yeah. And
connect with the narrative. And so میں نے بہت انجوائے کیا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فائنل ایئر میں نے فائنل ایئر میں تھیسس بھی کیا, میں نے فائنل ایئر میں ہمارے یہاں وہ ساکھ کانفرنس ہوتی ہے اس میں جا کے پارٹیسپیٹ بھی کیا. میں نے مجھے یاد ہے فائنل ایئر میں نے ہوسٹنگ بھی شروع کر دی. بھائی this has to be on record. She's the only architect who enjoyed her architecture degree. I don't know how you've done it, but we have to salute you for this. Thank you so much. Thank you. نہیں, it was fun. Although it was very trolling, 36 hours, 30 hours. یہ تو ہمارے profession میں ہے. Yeah. وہ تو ہم. But I think that's also part of the, architecture education, that we are, trained to become ready for this kind of hard work. And it's so lovely to see the courage that you had at that age to pursue this. So I'm guessing that when you graduated, you had obviously a degree in architecture and you had this interesting experience and knowledge of set design. تو آگے پھر آپ نے کیا کیا؟ اچھا دیکھیے, آبویسلی کیونکہ میں نے 3rd یا 4th ایئر سے کام کرنا شروع کر دیا تھا, تو میرا پروڈکشن ہاؤس جو ہے وہ اس میں نے 2 پروجیکٹس کر لیے تھے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے نا. جب مجھے ٹائم ملتا تھا تو میں انٹرنشپ پہ جاتی تھی اور وہ پروجیکٹس کر لیتی تھی. تو میرے لیے جاب ہاتھ میں ہی تھی جب میں نے گریجویٹ کیا. سو اس کے بعد آبویسلی میری ٹریجیکٹری میڈیا میں کافی لمبی 5-6 سال رہی. اینڈ آئی ورک وتھ, مجھے بہت اچھا اسائنمنٹ ملا. 3 سال کا وہ ایک پروجیکٹ تھا with legendary, Ayub Power Saab, Arshad Mahmood, where I actually got to know how to dramatize this, the kind of a story into a dialogue writing. اور وہ بھی ساتھ مطلب اتنا کلوز زہیب کوآرڈینیشن جس میں آپ کا لرننگ ایکسپیرینس ہی ڈفرینٹ ہو. سوچیں آپ 2-3 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور And these are masters of their craft. Yes, اور ان کے ساتھ ٹریول experience. کرنا, ان کے ساتھ سیکھنا. اور تو مجھے لوگ, میرے خیال سے آئی ایم ویری بلیسڈ کہ مجھے لوگ بہت اچھے ملے. حالانکہ میری کوئی فیملی بیک گراؤنڈ اس سے نہیں تھا, اور اماں ابا کی دعائیں تھیں, میں تو صرف یہ کہوں گی. کیونکہ اور اسٹل مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, میری اماں 4 بجے تک صبح میں فون کرتی تھیں, بس اب کب پیک اپ ہوگا, obviously because it's new for a family. So بٹ یس, وہ ایک 3-3.5 سال کا پروجیکٹ تھا ماسٹر مائنڈ پروڈکشنز کی طرف سے. اور اس میں ایوب خاور صاحب کے ساتھ میں نے وہ پورا پروجیکٹ کیا. اس میں ہم نے گلزار انڈیا میں جو ہوتے ہیں ان گلزار صاحب کی اسٹوریز کو ہم نے ڈراماٹائزڈ کیا تھا. اینڈ دے آل آر پیریڈ اسٹوریز, اور اس میں پروڈکشن کا اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کہ یو ایکچولی دا انٹائر نیریٹیو آپ کا پورا, اگر آپ کسی کا گھر بھی رینٹ پہ لے رہے ہیں تو آپ کو پورا فرنیچر اینڈ ایوری تھنگ اس کو. سو میرے لیے وہ بڑا ایکسائٹنگ تھا کہ اسکرپٹ پڑھ کے یا نیریٹیو پڑھ کے, اور ہم نے پہلے سے پروڈکشن اس کی پلان کرنی ہوتی تھی, اس کا فرنیچر کیسا ہوگا, اس کا اوور آل ایمبینس کیسا ہوگا. اور بڑے اسٹوپڈ مسٹیکس بھی ہوئی مجھ سے اس میں, اور بٹ یہ ہے کہ ایک لرننگ کرو ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک دیٹ یو آلسو ڈرفٹڈ اوے فرام, آئی تھنک, ڈراما لیٹر آن, or you had a different opportunity, or ڈرامے بازی کرنے کے بعد جو ہے اوبویسلی وہ کافی حد چلتی رہی. اور پھر دین آئی گاٹ میرڈ, اور وہ ایک وہی, کیونکہ وہ میڈیا فیملی میں ہی میری جو ہے فردر شادی بھی ہوئی. اور پھر وہ یہ سوچا کہ بھائی اب ڈرامہ پروڈکشن کو ہی. بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کا لائف میں کچھ نہ کچھ جب چینج ہو رہا ہوتا ہے, اور سرکمسٹانشلی یا سچویشنلی, تو آپ کو رکنا نہیں ہے, بٹ آپ کو پاسبلٹیز اور اپارچونیٹیز کو دیکھتے رہنا ہے. کیونکہ اتنا ٹائم جب میں گزار چکی تھی نا, تو اب مجھے بھی تھا کہ یار میں نے ایک ڈائیورژن تو لے لیا ہے, ناؤ واٹ. سو لکیلی مجھے ایک اپارچونیٹی ایونٹس کی مجھے ملی, بیکاز میں وہاں سے کیونکہ تھوڑا سا ٹرانزیشن کر رہی تھی, بیکاز فیملی میں 2 لوگ دونوں ہی میڈیا سے ہوں, تو کافی چیزیں جو ہے وہ ہوچ پوچ ہو جاتی ہیں بیکاز آف ٹائمنگز اینڈ ایوری تھنگ. سو آئی تھاٹ کہ نہیں, اب جو ہے وہ میں جو ہے اس تھوڑا سا پیچھے رہ کے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, اور مجھے اپارچونیٹی بھی اچھی ملی. سو آئی موو انٹو ایونٹس, کارپوریٹ ایونٹس. And corporate events, it's the new avenue to unplug my, the way how corporate works. Working with multinationals, working with ad agencies, actual events ke, flow plans, کس طریقے سے بنتے ہیں, کیا ہوتا ہے, how price point attached to this entire configuration. So at that time we were working for one جو بتانے والی بات لائم لائٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ حلال ایکسپو اور کانفرنس ہم کر رہے تھے. دیٹ واز دا فرسٹ حلال کانفرنس اینڈ ایکسپو, اینڈ فرام ڈفرنٹ پلیسز پیپل آر کمنگ ٹو پاکستان, اینڈ دیٹ واز اے ٹائم, اینڈ اٹس حلال پورا سیکٹر میرے لیے پورا نیو تھا.
کہ ان پاکستان حلال پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنا اور کس طریقے سے اس کو سرٹیفائی کرنا اور کس طرح سے وہ ایک پوری obviously اس میں ڈیولپمنٹ کے بہت سارے لوگ تھے. جو میرا ایریا تھا اٹس کور انٹو میڈیا اینڈ مارکیٹنگ, بیکاز 5 سال میڈیا کا ایک اپنا میرا پی آر بن چکی تھی, تو obviously لوگ مجھے اسی سے پہچاننا انہوں نے شروع کر دیا تھا. تو مجھے نیکسٹ اپارچونیٹی بھی ملی تو وہ یہی تھی. I also think that, what you are saying is so important. I'm thinking for a lot of young people, because a lot of my listeners are also young people. Is that, you will have a degree in something, but you have to be open to doing something which is slightly different. And you have to be, curious and willing to adapt and change. اور ظاہر ہے پھر ہر کسی کی پرسنل زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی چینجز آتے ہیں. اینڈ دس از فار اسپیشلی فار ویمن بٹ آلسو فار مین, دیٹ وین یو گیٹ میریڈ it is possible that you maybe relocate to a different city or something like that. But I think one of the interesting messages that can go out is that you don't, آپ مطلب یہ نہیں سوچیں یار کہ بس وہ جو تھا ہم نے اس میں کمفرٹ زون میں ہی رہنا ہے, but you adapt and you should be willing to grow. And it's interesting for me کہ you were able to grow and you went into corporate and you took those learnings to this new place. So I think that's really, really amazing. نہیں بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں میں اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی بیکاز بات یہی کروں گی کہ دیکھیں کہیں بھی کوئی جو پراپرلی ڈیزائن میں جانا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو گو ٹو ایکسپلور ٹو آرکیٹیکچرل فارمز اور ڈیزائن کو ایکسپلور کریں. بٹ جو اپنے آپ کو کہیں اسٹک اور کیجڈ فیل کر رہے ہیں نا, سو پاسبلٹیز اور اپارچونیٹیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس وقت, کیونکہ بتائی نہیں گئی ہوتی ہوتی. اور یہی ہوتا ہے کہ میں جب اسٹوڈنٹ سے بھی جب میں یونیورسٹیز میں جاتی ہوں اور بات کرتی ہوں, تو میرا جو میجر ٹاپک, آئی ایم اے بگیسٹ اسپوکس پرسن آف کراس فنکشنل کیریئر میتھڈز ان آرکیٹیکچر, بیکاز آرکیٹیکچر آپ کو نا خود آپ کی پرسنالٹی کو اتنا پالشڈ اور ڈیفائن کر لیتا ہے کہ آپ جو ہے نا اسٹینڈ آؤٹ کر جاتے ہیں, ویدر میڈیا ہو, ایونٹس ہو. دین آفٹر آئی ٹی کارپوریٹ میں موو کیا میں نے, ہر جگہ میں اپنی ٹریجیکٹری میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری جو آرکیٹیکچرل اسکلز ہیں نا اس نے مجھے جو ہے انیبل بھی کیا, اور آپ ایک دم سے نا لوگوں کے بیچ میں اسٹینڈ آؤٹ کر جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو بیکاز اٹس اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اے فیلڈ. So I think this is so important because I've taught for a very long time, and one of my main learnings was that not every student is going to be this, junior architect, پھر job captain, پھر senior architect. They're not going to do that. تو what else can they do? تو ہم ان کو بس یہ لفاظی ہوتی تھی کہ نہیں آرکیٹیکچر, you can do anything when you go out. But it's really important to actually see, you as a successful, interesting architect who has had a like you said, a cross career move. And do you actually believe, یہ بڑی important سوال ہے, do you actually believe that architecture کی ایجوکیشن کے اندر, اس کے ڈی این اے کے اندر یہ موجود ہے, that a person who graduates has the power and the capability to do different kinds of things? آرکیٹیکچر ایک بہت ملٹی ڈسپلنری وائڈ اسپریڈ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے نا, بہت بھرپور فیلڈ ہے اپنے آپ میں. اگر آپ دیکھیں نا, ہمیں پہلے دن سے نا وی آر کریٹرز, ہم کچھ بھی کریٹ کر سکتے ہیں, بلڈنگ ہو, ڈیکور ہو, ٹیبل ہو, چپل ہو, جوتا ہو, کیمپین ہو, نیریٹو ہو. میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ہمارا جو پروسیس ہے نا وہ ہمیں اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے 5 سالوں میں. وی اسٹارٹیڈ وتھ ریسرچ, کریٹیکل تھنکنگ, ڈیزائن, ہاؤ ٹو see the concept, how to integrate that concept. Now working with different skills, computer skills, different. So آپ دیکھیں نا 5 سال کے اندر 10-15 different segments کو پڑھتے ہیں. 10-12-15 سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں الگ الگ جو کہ الگ الگ نیشز ہیں. سو بہت میں آپ سے تبھی کہہ رہی ہوں نا کہ آرکیٹیکٹ بینگ این آرکیٹیکٹ, آپ کی ایک اپنی ایک تو سیٹ لنگو ہوتی ہے, آپ کی ایک اپنی پرسونا ڈیولپ ہو جاتا ہے ان 5 سالوں میں. کوئی اس سے بلیو کرے نہ کرے, بیکاز 5 سال ایک ایسے اتنا لمبا پیریڈ ہے نا کہ ون وے, اور آپ کا تھنکنگ پروسیس چینج ہو چکا ہوتا ہے. سو میرے خیال سے دیٹس اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ وہ جو ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دس از all about. Yeah, I think this is a very important message to share. And I know now that you have kind of found your place in real estate. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنی مزے کی بات ہے that now you hire architects and you are looking at their work and you're examining that.
So yeah, this for me is also really interesting. So now, you are, एक होता है कि you're on the design field, but now you're on the On the client side of the table. other side of the table, so you have a different perspective. I'm so interested to hear how it feels. अच्छा, इससे पहले जो है, बिकॉज इवेंट के बाद जो है वो मैंने कोई 4 साढ़े 4 साल जो है IT कॉर्पोरेट बैंकिंग में जंप इन किया था. वो इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगी कि उसने भी एज अ कॉर्पोरेट और मेरा जो बिजनेस एक्यूमेन है उसको बहुत ज़रा नरिश किया. ठीक है. और बिकॉज जब मीडिया इवेंट्स मार्केटिंग, सो ऑब्वियसली एक ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, और तब तक मैं सोच चुकी थी. यहाँ पे मैं ये भी आपको बात बताऊं कि मैं सेल्फ डाउट में भी आ गई थी. देखिए, होता है, ऐसा नहीं होता कि आप जब आप थ्राइव तो कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम हर चीज़ बहुत हैप्पी गो लकी नहीं होती. ठीक है ना. तो उस टाइम पे मैं ये भी सोच रही थी, यार पढ़ा मैंने आर्किटेक्चर और फिर ये एम आई ऑन अ राइट प्लेस. आप खुद से भी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही होती हैं और आप कहते हैं कि नहीं, रुकना नहीं है, जस्ट कीप मूविंग. सो मुझे go with the flow kind जी, गो विद द फ्लो, बिकॉज पर्सनल सिचुएशन भी मेरी थोड़ी आगे पीछे हो रही थी. तो देखिए, जब भी ऐसी कभी आपकी पर्सनल सिचुएशन बहुत ज़्यादा हॉच पॉच है ना, या रफ है, तो आप अपने प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा, जहाँ आपको टाइम लेके जा रहा है आप उधर फ्लो करते जाएं. ठीक है ना. सो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि, और उसने मेरा बिल्कुल ट्रिजेक्ट्री बिल्कुल 5 साल में चेंज कर दी. वर्किंग विद बैंक्स, वर्किंग विद CTO, CIOs, वो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. और एंड आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम मार्केटिंग एंड सेल्स, हार्डकोर मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड फॉर IT प्रोडक्ट्स. IT प्रोडक्ट्स लाइक इट्स, वो मुझे उसकी अलिफ बे भी नहीं पता थी, लेकिन मुझे ये पता था क्योंकि जो मेरी ट्रेजेक्ट्री है उसमें एक स्किल सेट जो मेरा अपना डेवलप हो गया था, वो था आई एम अ पीपल्स पर्सन. आई कंप्रीहेंड थिंग्स वेरी वेल, वेरी इजीली. किसी को एक बात समझाने में आपको, सो ऑब्वियसली लर्निंग तो एक ऐसी चीज़ है, आप अभी तक हम लर्न कर रहे हैं, तो वो एक नई प्रोडक्ट, उसमें ऑब्वियसली वी कनेक्ट विद द टेक्निकल पीपल फॉर सेलिंग दोज प्रोडक्ट्स, कि भाई कैसे होता है, कैसे चलता है. बट उसने मुझे एक बहुत डिफरेंट करियर ट्रेजेक्ट्री दी थी. एंड आफ्टर दैट I joined this developer, because it's not a real estate brokerage, it's a developer for, company, organization. And again, अब आपका जो डेवलपर है, और स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में जिस तरीके से मूवमेंट है, इन विच यू एक्चुअली नीड पीपल फॉर द स्पेसिफिक फील्ड्स, ठीक है ना, एज एन इन हाउस टीम मेंबर्स, ताकि वो उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकें. सो आपकी डिज़ाइन टीम हो गई, वेदर ब्रांड टीम हो गई, मार्केटिंग की हो गई, डिजिटल की हो गई. सो आई वाज हायर्ड एज अ हेड ऑफ डिज़ाइन एंड मार्केटिंग, बिकॉज, और मैंने मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने बॉस को उनको यही बोला कि जी मैं तो मार्केटिंग, बिकॉज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि मैं तो मीडिया मार्केटिंग में. उनका नहीं, बिकॉज आप आर्किटेक्ट हैं तभी हमने आपको हायर किया है. सो आई वाज लाइक, दे वर लाइक लुकिंग फॉर अ डुअल रोल के भाई डिज़ाइन एंड मार्केटिंग एंड एक्सपैंड माई. देखिए, ये आपकी अपनी क्यूरियोसिटी और अर्ज भी होती है, ठीक है ना. तो ऐसा नहीं है कि आपको प्लेट में सारी चीज़ें मिल गई आप में. सो आप सोचें, मैंने कोई 11 साल या 10 साल के बाद आई गॉट बैक टू, you reconnected with architecture, with architectural fraternity. बिल्कुल मैं डिस्कनेक्टेड थी, और मैंने जब कनेक्ट किया तो उसमें मेरा प्रोफाइल जो है वो बहुत एनहांस हो चुका था. So I am so interested because आपने अभी एक बात की, you said that हमारे अंदर एक आवाज़ होती है जो हमें बता रही होती है कि हमें क्या करना है. बिल्कुल. मगर बहुत सारा नॉइज़ होता है जो हमें या तो डरा देती है, या वो कहती है यार ये तो पता नहीं कैसे होगा, कैसे. बट लाइक यू सेड कि अंदर की एक आवाज़ होती है जो आपको बता रही होती है यार यही रास्ता है. बट लाइकवाइज यू जस्ट सेड कि यार बंदा सेल्फ डाउट में भी जा सकता है कि यार मैं जहाँ पे हूँ, ये क्या वाकई मुझे यहाँ होना चाहिए था. बंदे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है कि यार मैं फील्ड्स क्यों बदल रहा हूँ. तो इसके अंदर आई वुड रियली लाइक फॉर यू टू एडवाइज हाउ डज वन नेविगेट थ्रू दिस, बिकॉज वो डर जो है वो आपको अराउंड के बजाय खुद भी आ जाता है, जो सेल्फ डाउट की आवाज़ है. बट the reason I feel that you're such a great person to answer this question is because you have always been brave, and now you're at a place where you could look back and connect the dots that you did architecture, and even if you were out of that field for 12 years, there was a space available in the workforce which was
perfect for you? Absolutely perfect for me. Why? Because academia मेरा architecture है, experience मेरा marketing in business है, और फिर मैंने अप्लायर भी किया, फिर मैंने अपना MBA भी किया और उसमें marketing में. तो How can young people navigate? Because I can think कि एक बंदा graduate हुआ है, वो 5 साल तो देर की बात है, वो 2 साल में कहेगा यार ये मैंने क्यों किया. तो how does one navigate through देखिए, this? मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ हमें स्टूडेंट लेवल पे तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि अब हमारा ये एक तरीके से राइट है, थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू एनी अदर मीडियम्स वी कैन एजुकेट द स्टूडेंट्स. डेफिनेटली कि डिफरेंट आर्किटेक्चर में भी डिफरेंट आपकी लेयर्स हैं, उनको आप अनफोल्ड करें. और स्पेशली मैं उसको थोड़ा सा इस तरह से ब्रेक डाउन करूँगी कि देर आर लीनियर कैरियर्स, देर आर नॉन लीनियर कैरियर्स एंड देर आर डिमेंशनल कैरियर्स. सो 3 कैरियर की लेयर्स हैं जो कि ऑल्टरनेटिव कैरियर पाथ को प्रोवोक करती हैं कि थ्रू अगर आप डिज़ाइन और आर्किटेक्चर से उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई भी आर्किटेक्चर स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो आप यू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड सी कि अब आपको क्या अच्छा लगता है, अपने आप से पूछें. ठीक है ना, तो हेडफोन लगा लें और जिसमें गाना नहीं चलना चाहिए लेकिन उस नॉइज़ को बंद करें, पूछें, दिल से पूछें कि आपको क्या करने को दिल चाहता है. ठीक है ना, आपको स्केचिंग करने को दिल चाहता है, ठीक है, सिर्फ स्केचिंग करने को दिल चाहता है, आपका इसमें भी करियर है. ठीक है ना, मतलब हम एक्चुअली ना छोटे छोटे नीशेस हम देखते हैं एक बड़ी फील्ड को. When you're saying this, I'm actually thinking of someone. अच्छा, a student of mine who loved sketching, and now he has a career in that, and he's one of the most celebrated young Uzair. Yes. So या तो छोटे छोटे, बिकॉज इतनी वाइड फील्ड है ना, और स्पेशली अब तो करियर की पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत डाइवर्स हैं. सो ये बताने की ज़रूरत है कि लीनियर करियर्स किस किस्म के हैं, नॉन लीनियर करियर्स किस किस्म के. जैसे मैंने इनिशली मेरा नॉन लीनियर करियर था, व्हेन वर्किंग विद आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड सेट्स, एंड ये बिल्कुल आपका नॉन लीनियर. डिमेंशनल करियर्स ये होते हैं कि किसी भी स्किल सेट को आप कनेक्ट करें. 3 लेयर्स में उसमें ज़्यादातर बोलती हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस या IT, क्योंकि हर बिजनेस को ये चाहिए होता है. ठीक है ना, तो आप अपने, बिकॉज हमारी स्किल ओरिएंटेड ही, द गुड थिंग इज दैट हमारा जो डिग्री प्रोग्राम है वो है ही स्किल ओरिएंटेड. सो आप अपने स्किल्स को अगर अप्लायर करना चाहते हैं तो आप इधर गो टू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग. सो ये डिमेंशनल कैरियर है. ऑब्वियसली हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अगर आप अप्लायर करते हैं तो उसके आपको पर्क्स, बेनिफिट्स, रेम्यूनरेशन भी अच्छी मिलती है. सो और जो आपने अभी बात की कि 1-2 साल के बाद आपको ऐसा फील हो कि यू आर लॉस्ट इन कहाँ आप आ गए हैं और आप क्या कर रहे हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है ना. हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट आए जा रहा है. मोबाइल खोलो तो उसमें कंटेंट, लोगों से मिलो तो हर जगह पे आपको कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी बात को रेफर करते हुए मिल रहा है. आपको साइलेंस, थोड़ा सा पॉज लेना है, साइलेंस में जाके अपने आप से पूछना है आप करना क्या चाहते हैं. एंड आई थिंक उसके बाद आपको समझ में आ गया ना उसके पीछे. और हमारे यहाँ ये भी है कि आप पेशेंस में नहीं रहते तो आप फौरन जो है ना डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं यार ये भी कर लूँ, अच्छा वो भी कर लूँ. अगर आप बिल्कुल उस, एटलीस्ट मैं कहती हूँ हर मॉडल को या हर सोच को 6 मंथ्स का टाइम तो दें. ठीक है ना, ताकि आपको समझ आ सके कि आप किस पाथ को ड्राइव करना चाहते हैं, किस पाथ पे, और पॉसिबिलिटीज आपके अराउंड हैं, बट इट्स जस्ट द मैटर टू चेंज द लेंस. I just love what you are saying. आप 6 months कह रही हैं. I know young graduates who will get into a workplace and they'll in 2 months say कि हम तो छोड़े. I would say listen, give it 6 months, give it some time. You have to feel that change. You have to adapt to it. So yes, I think I agree with you that there is this kind of impatience, and I also think that a lot of people are prone to make decisions out of fear. तो फिर वो आपकी वाली बात है कि यार हेडफोन्स लगाएं. You have to be able to identify कि ये मेरे खौफ की आवाज़ मुझे इस डायरेक्शन में लेके जा रही है, और या ये एक एक्चुअली genuine intuitive voice of my heart है. But I'm a very big proponent of some kind of contemplative practice which can help people. This is lovely. And now we can very safely say, I think that now there is a new dimension that is being added to your everything that you have done, and that is basically the world of AI. And for me, I was thinking that I was doing my research online, trying to find voices in Pakistan who have
been thinking about AI, and I really think that, you know, you are, if somebody asks me, I'm going to say you are the godmother of AI in Pakistan, because of the work not you're doing just in the field as a practitioner, but because you're taking the time and effort to go and teach these workshops to some people who have no idea what it is. So I think that is really, really commendable. Very simply, why AI? How did it attract you? Why How AI? did अच्छा, बिकॉज ज़ुहैब मेरा काम का नेचर ऐसा रहा. Working with developer is very challenging, right? And being leading the design and the marketing part. So I'm always, कोई मुझसे पूछता है, मैं कहती हूँ हमेशा कि I'm a person from concept till conversion. मुझे हर प्रोसेस को देखना होता है. सो यूजुअली हमारा जिस तरीके का काम करने का प्रैक्टिस अभी रही है, और वो यही है कि you know get in touch with architects, you get in touch with ad agencies, you get in touch with video production, you get in touch with brokers. Yeah. So आप different mediums पे, different layers पे लोगों से in touch हो रहे होते हैं. There's a lot of concept generation, ideas generation. हम बना के अपनी बाकायदा जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट बुक्स बना के देते हैं कि भाई हमें ऐसे चाहिए, दिस इज हाउ अ क्लाइंट वांटेड टू सी. फिर ऑब्वियसली देयर इज अ बैक एंड फोर्थ, जो भी सबके अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं उसके थ्रू चलते हैं. बट हमारे यहाँ कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा बनाया जाता है इन ऑर्डर टू इन लाइन विद अ विजन, विद अ थॉट प्रोसेस व्हाट क्लाइंट, बिकॉज क्लाइंट जो डेवलपर है ना, नाउ इट्स नॉट बैक ओल्ड डेज के जो है उसको नहीं पता और वो आ गया है. आप एक छोटा सा अपार्टमेंट भी कोई बंदा आपसे डिज़ाइन कराता है, वो इतना अवेयर है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन एंड एवरीथिंग, उसको पता है क्या चाहिए. अगर वो आपके पास आया है तो वो आपके सामने शायद शुरू की 1 मीटिंग और 2 मीटिंग में खामोश रहेगा, ठीक है ना, वो आपको शायद टेस्ट कर रहा होगा, बट उसको सब पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है. चाहे उसको पिंटरेस्ट से पता हो, चाहे उसको व्लॉग से पता हो, चाहे वो किसी की रील्स देखता हो, उसको पता होता है. सो आप ये भी तो देखें ना, क्लाइंट भी तो अवेयर हो गया है ना. सो इसी तरीके से बीइंग अ डेवलपर एंड हम अपना बहुत थरो वर्किंग करते हैं व्हेन वी वर्क विद आर्किटेक्ट्स, व्हेन वी वर्क विद डिज़ाइनर्स, व्हेन वी वर्क एजेंसीज एंड और ऑब्वियसली हमारी इन हाउस टीम में भी मेरे पास आर्किटेक्ट्स होते हैं. तो हमारे पास जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट जो है लेवल पे हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं. सो ड्यू टू बिकॉज इतना कंटेंट जब बन रहा होता है ना, तो आप ये देखते हैं कि, और यूजुअली हम कहाँ लैंड करते हैं, Pinterest. Pinterest is like the go-to place. आपने बड़ा एक टैबू सब्जेक्ट उठा दिया है. Pinterest architects. Honestly, I've heard horror stories of students going to design offices and saying कि सर वो तो कोई उनका डिजाइन प्रोसेस ही नहीं. मैंने कहा क्या मतलब? सर वो Pinterest खोल के शुरू हो जाते हैं. मैंने कहा क्या मतलब? बहुत 4 तस्वीरें निकालते हैं, बना देते हैं. मैंने कहा यार ऐसे तो मत बोलो यार. हम उनको कहते नहीं, हमने जो तुम्हें सिखाया है आप उसके ऊपर जाओ. बट या लेकिन आप देखिए प्रोफेशनली जो चाहे डेफिनेटली थॉट प्रोसेस और वो सब है, बट आप अपने मूड बोर्ड्स, अपने कॉन्सेप्ट बोर्ड्स थ्रू किसी कंपाइलेशन से तो बनाते हैं ना. एंड यूजुअली वो कहाँ से वो डेटा आता है, वो डेटा भी आपका Pinterest से हम रिट्रीव कर रहे थे. सो ऑब्वियसली मेरे पास भी इसी तरीके का कोई चैलेंज आया एंड देयर वाज 11th आवर मीटिंग टू द हाई एप्स लैंड अथॉरिटीज़, और मुझे वहाँ प्रेजेंट करना था. एंड आई वाज लाइक कि ये 2 इमेजेस हैं, आर्किटेक्ट ने भेज दी. ऑब्वियसली वो भी इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स के साथ हम काम कर रहे थे, बहुत हमारी डेडलाइन सिचुएशन थी एंड 2-4 इमेजेस के साथ. एंड आई वाज लाइक इससे पूरी प्रेजेंटेशन को मैं कंपाइल कैसे करूँ, हाउ ये कैसे होगा, ठीक है. और मुझे चाहिए था कि मैं ऑब्वियसली एक जगह पे बहुत ही हाई प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसमें कुछ मूवमेंट हो, कुछ दिखे, कुछ समझ आए. 1-2 लोगों को फ़ोन किया, भाई तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह आते हैं, बताओ. किसी ने जवाब नहीं दिया. सो मैंने उस वक्त मुझे सबसे पहले एक टूल मिला, रनवे उसका नाम है, ठीक है ना. वो टूल जो है उस पर मैंने इमेजेस डाली और वो इमेजेस इज लाइक इमर्सिव. एंड बाद में मैंने माई डॉटर, शी इज़ 13 year old, एंड उसको मैंने कहा ये 4-5 इमेजेस हैं, मुझे तो कैपकट भी नहीं आता, तुम प्लीज़ मुझे एडिट करके दे दो. तो उसने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा किया, फिर मैंने उससे बोला नहीं यहाँ से कट लगाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. तो वो एक कंपाइलेशन बहुत अच्छी बन गई. और वो कंपाइलेशन हमने प्लग इन की एंड देयर वाज लाइक अमेजिंग पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. एंड वो तो हम जो है प्रेजेंटेशन दे के आ गए. उसके बाद मैं सर पकड़ के बैठी हुई कि 4 इमेजेस, मतलब जो कि इतना लंबा काम हमने 2-2.5 महीने से कर रहे थे,
اور اس کی ایک پریزنٹیشن ہمارے پاس نہیں تھی, ایک بیسک پریزنٹیشن تھی, بٹ وی وانٹیڈ ٹو گیو سم تھنگ یو نو ایکسٹرا. سو وہاں سے میری جرنی اسٹارٹ ہوئی. سو آپ کی سچویشن میں ضرورت ایجاد کی مات ہے کہ آپ نے کہا یار آئی ایم ان اے فکس. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. بٹ اٹ از ویری انٹرسٹنگ دیٹ دا ٹائم کرنچ میں یو آر ایبل ٹو پروڈیوس سم تھنگ, سو یو ریئلائز کہ یہ پوری دنیا کھل گئی آپ کے سامنے. بالکل دنیا کھل گئی. اور اس کے بعد جو ہے فرسٹ میرا انٹریکشن جو چیٹ جی پی ٹی سے ہوا وہ تھا 2022 میں, ٹھیک ہے نا. اور وہاں سے میں چیٹ جی پی ٹی سے میں نے بات کرنی شروع کی, اور دیر واز ون ٹول سنتھیشیا کر کے تھا, اور وہاں پہ میں نے پہلا ایواتار بنایا اور اپنے ہی پروجیکٹ کی, اور میری ٹیم میں ایک لڑکی ہوتی تھی اس کو میں نے لا کے دکھایا, میم اس لکس کریپی, یہ تو عجیب سا لگ رہا ہے. تو میں نے کہا ہاں عجیب سا تو ہے, لیکن یہ دنیا کہاں جا رہی. اچھا میں اس کو تو اس سے بات ہوئی اور وہ چلی گئی. اس بات میں سوچی تھی دس از سم تھنگ یو نو, یہ where this world is going. So وہ انکوزیٹیوٹی اور وہ کیوریوسٹی کہ نو لیٹس ڈائیو ان اینڈ لیٹس سی. اس کے بعد میرے خیال سے میری مینجمنٹ کی بھی بہت سپورٹ رہتی ہے مجھے, اور ہمیشہ دے آر لائک ویری اوپن اباؤٹ دیز آئیڈیاز اینڈ ایوری تھنگ. اور ہم نے بڑے پروجیکٹس جو ہے انٹرنل چھوٹے چھوٹے یو نو, میں فل اسکیل کے پورے ہوں گے, بٹ چھوٹے چھوٹے ماڈلس میں بہت سارے پروجیکٹ ان ٹرمز آف مارکیٹنگ اینڈ سیلس پریزنٹیشن اینڈ یہ ہم نے کرنے شروع کر دیے. اور پھر obviously میرا I'm member of American Institute of Architects as well, so پھر میں نے اس کو جا کے پھر ایک اپ لیئر کیا کورسز. ایک سیلف آپ کی اسٹڈی تو مسلسل چل رہی ہوتی ہے, بیکاز منڈے ٹو فرائیڈیز میں بھی یو نو آئی ایم ورکنگ, بٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے یو نو. سو وہ میرا اسٹارٹ پوائنٹ تھا یو نو. I think that a discussion about AI at this time is really important personally. مجھے یہ لگتا ہے کہ this is my observation and you can tell me what you think, that کافی polarized views ہیں. جب بھی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, at least I can speak in my field, جیسے آٹو کیڈ جب آیا تھا کچھ لوگ کہتے تھے یار یہ بہت برا ہے, یہ کیا ہے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور ایکسٹریم پہ لوگ تو کہہ رہے تھے یار یہی صحیح ہے, ٹرسٹ می یہ بالکل صحیح ہے. اب آج کیا ہو رہا ہے کہ آٹو کیڈ has kind of in one sense replaced traditional drafting. I'm wondering کہ یہ جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے, how is it going to impact our field? اور میں یہی polarity کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج جو میں سنتا ہوں, there is one group which says کہ یار AI is going to be the doomsday of humanity, بہت ہی برا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. And there are some people who are so positive and they are not worried, وہ کہہ رہے ہیں یار آپ لوگ ایسے ہی کہہ رہے ہیں, and they are really accelerating its work. You have to comment on this کہ like what is the right attitude to have, کیونکہ ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے, وہ رول آؤٹ ہو رہی ہے. واٹ شوڈ بی آر ایٹیٹیوڈ؟ دیکھیں وہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی سے ریزسٹنس ہر ٹائم میں رہی ہے اور وہ رہے گی, ٹھیک ہے نا. اس لیے ڈیجیٹلائزیشن بھی جب شروع ہوا تھا, فیس بک شروع ہوا تھا, آپ نے آٹو کیڈ کی مثال دی, میں کانٹینٹ کی کریشن کی پوائنٹ آف ویو سے بھی بولوں گی. سب نے کہا یہ کیا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ کیا ہے, تباہ ہو رہی ہے جنریشن, یہ کیسے ہو رہا ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ آپ اس پہ ٹریڈنگ شروع کر دیں گے, آپ اس پہ بائنگ اینڈ سیلنگ ان ٹرانزیکشن میڈیم بن جائے گا. وہ اسمال ایس ایم ایز, انٹرپرائزز, آپ دیکھیں ان سب کے لیے یو نو فیس بک از اے بگیسٹ پلیٹ فارم. اور وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں, اس لیے میں اس کو سب سے پہلے کہہ رہی ہوں بیکاز وہ ایک ایسی ڈور اوپننگ فار دا سوشل میڈیا انٹرفیس تھا. Yeah, like people have shops on Facebook now. People have, so it's kind of open doors for job creation. اور پھر اس کے ایکسٹینشنز نکلے نا. آپ نے کبھی سوچا تھا ای کامرس گیٹ ویز ایسے بن جائیں گے, اور لوگ شاپیفائی اینڈ پرنٹوفائی اور پتہ نہیں کہاں سے باقاعدہ لوگوں کو لیڈز جنریٹ ہوں گی, لوگ اپنا کام ابھی, بیکاز دس از اے ٹائم کوئی ٹینجبلی تو کوئی چیز نہیں ہے نا. آپ کہیں ایک جگہ سے پریکیور کر رہے ہیں, ایک جگہ سے آپ کے پاس آرڈر آ رہا ہے, ایک جگہ پریپیئر ہو رہا ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں. ویئر ہاؤس بھی کہیں اور ہے, پروڈکشن یونٹ بھی کہیں اور ہے, آرڈر بھی کہیں اور سے آیا ہے نا. یو ہیو ٹو مینیج آل دا کمپلیٹ سائیکل. بٹ کمنگ ٹو دس اے آئی تھنگ, میں اس میں یہ بات کہوں گی ریزسٹنس آتا ہے اور بالکل آئے گا, اور ہر طریقے سے دونوں آپ کو جو لوگ, میں ہمیشہ کہتی ہوں کچھ لوگ ہیں ڈینائل میں, ایبسولوٹ ڈینائل, اور کچھ ہیں ڈیلوژنل. سو جو ڈیلوژنل ہیں انہوں نے اپنا پہلا اسٹیپ تو لے لیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بیکاز یو شوڈ you know whether architect or not architect, you know جو سب کے لیے ہے, you should embrace the change. you know change, آپ بھی ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں گے نا, sorry to say, مطلب بدبو مارنے لگیں گے, ٹھیک ہے نا. رکا ہوا پانی بھی جو ہے نا کب تک ہے, وہ آپ اسمیل کرے گا. تو آپ کو چینج کو نا امبریس کرنا ہے, اڈیپٹیبل ہونا ہے. یہ چیز مجھے ایسا لگتا ہے ایجوکیشن پلیٹ فارمز میں اب ہمیں
مجھے آپ کو بات کرنے کی ضرورت. یو ہیو ٹو بی adaptable, you have to be flexible, you have to be collaborative. تو 3 چیزیں جو ہیں چینج, اڈیپٹیبلٹی اینڈ کولیبریٹیو اپروچ, یہ 3 چیزیں نا آپ کو آگے لے کے جائیں گے اگر اف یو آر اسٹینڈنگ ان دس میں نے ایرا تو آف اے آئی. ویسے میں نے بعد میں بولنا تھا مگر آپ نے وہ ایجوکیشنل کا پہلے ہی کہہ دیا, بٹ I don't think universities are ready for this. And I think there is a lot of resistance in universities when students go up to professors and say کہ ہم AI use کرنا چاہ رہے ہیں, they're just shutting them down. تو what do you think? I mean, اس کے اوپر تو ہاں دیکھیں, اے آئی از ناٹ ریپلیسنگ اینی تھنگ, ٹھیک ہے نا. اے آئی از ناٹ کسی کو بھی ریپلیس نہیں کرے گا. اے آئی ایمپلیفائی کرے گا, ایکسلریٹ کرے گا, ٹھیک ہے نا. یہ آپٹیمائز کرے گا. جو آپ کی کرنٹ پریکٹس ہے نا وہ کہیں نہیں جانے والی. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں, اور میں اپنے لیکچر سب لوگ سن لیں, کسی کی نوکری خطرے میں نہیں ہے. بالکل بالکل, بلکہ نوکریاں تو میں آپ سے یہ کہوں کہ انہینسڈ ہوں گی, ایکسپینڈ ہوں گی, اور نئی نوکریاں کھلیں گی, نیو جابس ول گوئنگ ٹو پاپ ان. وائی؟ بیکاز اف یو آر ناٹ ایلیویٹنگ یور سیلف, یہاں پہ میں ایک جملہ جو پلگ ان کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اف یو آر ناٹ ایلیویٹنگ یور سیلف, یو آر ناٹ embracing this change, you are not learning this tool, then you will be in fix. So you start adapting it آہستہ آہستہ, اور اس کو اڈیپٹ جیسے ہی آپ کرنا شروع کریں گے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا, بیکاز ہر ٹیکنالوجی کا ایک اپنا لرننگ کرو ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے, دس از مائی پرسنل آبزرویشن, دیٹ دی ایڈونٹ آف اے آئی از افیکٹنگ ڈفرنٹ فیلڈز ان اے ڈفرنٹ وے. ایک جو مجھے لگتا ہے فیلڈ جو بہت زیادہ امپیکٹ لے رہی ہے, دیٹ از دا میوزک انڈسٹری. آئی ڈونٹ نو اف یو فیلٹ دس اور نوٹسڈ that now you have vocals which are, میں نے سنا ایک اے آئی وائس جو اردو غزلیں گا رہی ہیں. میں نے سر پکڑ لیا, مجھے ٹائم لگا تھوڑا سمجھنے, کیونکہ میں نے کہا یار there is something different but it is perfect and beautiful, and I realized later that it's an AI voice. And I thought to myself that the sound industry یا artists اور designers who work with sound, ان کا کام جو ہے نا کافی radically affect ہو رہا ہے. I think another space جو افیکٹ ہو رہی ہے, it is the space of illustration, image generation, کیونکہ یہاں پر بھی بہت زیادہ امپیکٹ ہے, بیکاز اب وہ جو ٹریڈیشنل وے آف ورکنگ تھا وہ چینج ہو رہا ہے. آئی ڈو تھنک کہ جو آرکیٹیکچر ڈیزائن, انٹیریئر ڈیزائن, فرنیچر ڈیزائن, یہ جو ہماری جو آپ نے جیسے کہا نا وی آر کریٹرز میکرز, اس فیلڈ کے اندر ابھی وہ والا امپیکٹ ہے نہیں جو ریڈیکل امپیکٹ جو آپ کو لگتا ہے میوزک انڈسٹری وغیرہ میں نظر آتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کامنٹ کریں کہ ہاؤ ایگزیکٹلی ڈو یو تھنک اے آئی از افیکٹنگ آور فیلڈ, اینڈ واٹ آر آور opportunities and what should we look out for. اب آپ نے جیسے کہا نا کہ میں کانسیپٹ سے ڈیلیوری تک something like that you said کہ ہم کام کرتے ہیں, ہمارے جو ہے نا بہت سارے اسٹیپس ہوتے ہیں. آپ کے نظریے میں کون سے اے آئی ٹولز ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس پورے پروسیس کو, اور وہ کس طریقے سے ان پورے اسپیس کو افیکٹ کر رہا ہے؟ سو آپ نے 2 باتوں پہ میں کمنٹ کروں گی. پہلے جو آپ نے کریٹو اور ڈیزائنرز اور اس کے حوالے سے جو بات کہی تھی, بالکل, بیکاز دیر از اے لاٹ آف کانٹینٹ از پروڈیوسنگ, اور بہت کوئکلی وہ کانٹینٹ ان ٹرمز آف ٹیکسٹ, ان ٹرمز آف امیجز, ان ٹرمز آف آڈیو, ان ٹرمز آف ویڈیوز بن رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ اب وہ جو کہتے ہیں نا ملٹیپل ٹائمز اب انہینس ہوتی جائے گی, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ روک نہیں سکتے. اور اس میں واقعی وہ بیکاز دیکھیں اوور آل ہم جو کریٹو لوگ ہیں ان سب کا ایک پروسیس ہے, وی آل آر کریٹیوٹی از انٹائرلی اے پروسیس. جو وہ ایک دم سے سوچا اور ابھی سے کچھ جنریٹ کر لیا, ایسے نہیں ہوتا. تو وہ اب وہ ایک دم سے جو آپ نے سوچا ہے, تبھی تو جو موسٹلی لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ نظر نہیں آتا, وہ بنتا نہیں ہے. اس بات پہ ہم بتائیں گے. پھر سیکنڈ کویسچن جو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آرکیٹیکچر ڈومین میں رہتے ہوئے کہ اس میں کتنا امپیکٹ آئے گا. دیکھیں آپ کا ریویٹ کہیں نہیں جانے والا, آپ کا آٹو کیڈ کہیں نہیں جانے والا, یہ کہیں یہ بیکاز یہ ایکوریسی, یہ آپ کو یہ ٹولز ایسے ہیں جو کہ سائزبل پروجیکٹس ہوں, چاہے چھوٹے پروجیکٹس ہوں, چاہے کمرہ بھی ہو, یہ آپ کو میجرمنٹ اور اسکیل اور ایکوریسی ڈیفائن کرتے ہیں, جو ان کا سب سے بڑا. ورنہ تو ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے نا, مینول ڈرافٹنگ کرتے تھے, تو اس نے کیا کیا, اس ایکوریسی اور اسکیل کو اپنے اندر
جو ہے سمو لیا, آپ یوں سمجھ لیں نا. تو یہ تو until and unless there are multiple tools at the back stage جو کہ مجھے لگتا ہے کہ 2026 میں ضرور ہٹ کریں گے, ایسے ٹولس جو کہ انٹیگریٹ ہوں گے آپ کی ڈرافٹنگ کی آٹومیشن سے. اوکے, ٹھیک ہے نا, ڈیفینیٹلی, بیکاز ڈرافٹنگ کی آٹومیشن ہو گئی, آپ کی ڈیزائن کی آٹومیشن ہو گئی, آپ کی اسکیل کی, بیکاز اے آئی کو بھی اسکیل اوور آل سمجھ میں نہیں آتا. تو ایز آف ناؤ جو اے آئی جہاں بہت ہمارے آرکیٹیکچر کی ڈومین میں بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے اور جس کو بہت ہیلدی طریقے سے آپ نے اڈیپٹ کرنا چاہیے, وہ ہے آپ کا کنسیپچلائزیشن پروسیس. اس میں آپ کو بالکل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اس کی بھی ایک ٹریجیکٹری ہے, اس میں بھی ڈفرینٹ طریقے سے ہم ورک فلوز اور اسٹرکچر اپنے ٹریننگز میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اڈیپٹ کریں. جو دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ کی رینڈرنگس, ٹھیک ہے نا. میں یہاں بولتی ہوں کہ رینڈرنگس اور ویژولس جو ہیں ڈیفینیٹلی اس نے کام بالکل ڈیمینش کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. جو چیز 40 گھنٹے کے 36 گھنٹے کے رینڈر لگتے تھے وہ اب آپ کے 4 سیکنڈ میں نکل رہے ہیں, آپ کے 2 سیکنڈ میں 1 سیکنڈ میں آپ کے پاس وہ چیزیں آ رہی ہیں بالکل. اور انفیکٹ میں نے دیکھا ہے جو لوگ بہت ڈیزائن اورینٹیڈ آرکیٹیکچرل فارمز ہیں وہ اپنے کام میں بالکل ویسے ہی چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. بٹ ان کو جہاں ان کو انہینسمنٹ چاہیے یا جہاں ان کو ایمپلیفیکیشن چاہیے وہ اپنے پورے ماڈلس بناتے ہیں اور اس کو رینڈرنگ کے لیے یوز کرتے ہیں, بیکاز ویئر اے آئی از ریئلی گڈ ایٹ اٹ. اور وہ بلکہ آپ کو آپشنس بھی دیتا ہے, آپ کو رہتے ہوئے آپ کی ٹوٹل ڈیزائن انٹینٹ کو انٹیکٹ رکھ کے آپ کو ملٹیپل آپشنس دیتا ہے. The third thing is that it's not limited to visuals and renders. It's more for research. It's more for organizing your data, project briefs, analysis, comparison documents, contracts. Especially جو میں senior professional سے بات کروں گی تو وہ یہی ہے کہ آپ کی different because as an leading a firm, it's not only you are designing, you are managing finances, you are managing the pay scale, you are managing say you're designing client, just 1/3 of the time, 2/3 of the time you're managing the entire. So اس میں آپ کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے you don't have time to read the entire contract. You don't have time to make your thoughts very structured. اور اس کو کرنے میں بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے اگر آپ ورڈ پہ لکھنے بیٹھیں, ٹھیک ہے نا. آپ لکھنے بیٹھے ہیں, آپ کو سوچیں گے آپ زیادہ سے زیادہ 1 پیج لکھ پائیں گے, بٹ پروسیسز کو اس طریقے سے اے آئی نے امپلیفائی کیا ہے. سو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں یہ جو 3 جگہیں ہیں, 3 آرکیٹیکچر کی جو 3 میجر ایریاز ہیں, one is your documentation, anything which you are writing and anything you are researching, anything you are comparing. The second thing is the rendering, visuals, and the third thing is conceptualization. یہ تینوں ڈومینز میں اے آئی بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے فار آرکیٹیکچرل firms. And I think the important thing to remember is that the AI is just a tool. جتنا اچھا آپ input create کرتے ہیں, جتنی آپ کی سوچ ہے, that AI can just help you go with that. I think for a lot of people, one of the fear is, or one of the thoughts is کہ یار یہ تو کھانا پوری کا طریقہ ہے کہ یہ آپ نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا, آپ نے بس AI کو ڈال دیا اور اس نے کوئی آپ کو تصویریں دے دیں اور آپ کو لگا کہ آپ کام کر رہے ہیں. So cutting corners والی جو چیز ہے, there is a fear that AI actually also amplifies that. اس کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے it's really important comment کہ what is in fact an ethical and a responsible and a creative way to work with AI. Yes. Because I'm sure that اس کا opposite بڑا easily possible ہے آج کل. دیکھیں آپ جب کسی بھی, میں اس بات کو کنیکٹ کروں گی کہ آپ اپنا کوئی بھی کریٹیو ایسپیکٹ جب ڈال رہے ہوتے ہیں نا, وہی میں نے آپ سے جیسے کہا نا, اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے ہمارا, ٹھیک ہے نا. ہم بہت ڈفرینٹ ایک پروجیکٹ کو نا ڈفرینٹ طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کی فارمس کیسے ہوں گی, لائنس کیسے ہوں گی, مٹیریلس کیسے ہوں گے, ٹیکسچرس کیسے ہوں گے, کس طریقے سے ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہوں گے, اینڈ بیہیویئرز لوگوں کے, آپ کی سراؤنڈنگ کی آواز, انوائرمنٹ, سب آپ کی اس کریٹیوٹی پہ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ویدر آپ مانیں نہ مانیں, آپ کے گھر کے ایشوز, پرابلمس, جس وقت آپ بہت زیادہ اسٹک ہیں, پریشان ہیں, اسٹریس ہے, آپ کا ڈیزائن ویسے بات ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. جس وقت آپ ریلیکس ہیں, ہیپی ہیں, آپ کی مینٹل اسٹیٹ کمپوزڈ ہے, تب آپ کے پاس آئیڈیاز بھی آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اور جو ہے, اور یہ تمام پروسیس جو ہے نا ایک طریقے سے ہمارا کانشیسنیس جو ہے نا وہ اس کو اڈیپٹ کر رہا ہوتا ہے. اب آ جائیں اے آئی پہ. اے آئی پہ بھی بات کرنے کا جو آپ ایتھیکل یوز آف اے آئی, اور اس سے پہلے میں ایک بات کہوں گی کہ اے آئی سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں پرومپٹ لکھوں گی اور امیجز آ جائیں گی ٹھک کر کے,
AI कहता है मुझे भी तो बताओ ना क्या सोचते हो, because it's like it's a mimicry of human intelligence ना. So आप basically AI को बहुत सारा डेटा दे के उसको लर्न करा रहे हैं. So आपको उसको एक कॉन्शियस लर्निंग देनी है, ठीक है ना. उसको आपको एक ऐसी कॉन्शियस लर्निंग देनी है कि हाँ यार मैं ऐसा सोचता हूँ, तुमने ये दिया है लेकिन इसका फॉर्म्स ऐसे, एंड देन यू स्टार्ट कोलैबोरेटिंग. भी जो हम जिस एरा में है ना, इट्स अ एरा ऑफ जनरेशन. You need to lot to put in data, through a conscious phase. ठीक है. कुछ लर्निंग जो है वो उसकी ऑलरेडी हुई हुई है, पैटर्न बेस्ड लर्निंग है ना. आपने इनपुट दिया और उसने उस पैटर्न को सेस किया और उसने लाके आपको एक इमेज दे दी. अब आप उससे कॉन्टिन्यूस, यू नीड टू कोलैबोरेट एंड यू नीड टू टॉक, एंड तब जाके आप डिज़ायर्ड रिजल्ट पे पहुंचते हैं. और जिस तरीके से हम अपने वर्कशॉप्स में भी बताते हैं कि आप उन्हें प्रॉम्प्ट लिखना तो सीखना ही सीखना है, बट एट द सेम टाइम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से अपनी मशीन को ट्रेन भी करना है. बिकॉज जब मशीन ट्रेन होगी तो मशीन वैसे रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी, और जैसे रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी उसमें आपके रिजल्ट आने शुरू होंगे. और हमेशा मैं इस प्रोसेस को ये कहती हूँ कि आपका किसी भी, बहुत सारे आप देखिए ना लिंक्डइन ग्लोबल चैलेंज है ना यहाँ, तो ग्लोबल चैलेंज में मैं देखती हूँ बहुत सारे जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि स्केचिंग जो है वो वो कहीं नहीं जानी चाहिए, एंड इट्स अ ट्रू स्पिरिट एंड दिस इज अ सोल, योर नैपकिन स्केचेस. अरे भाई उससे कोई कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है. वो तो वाकई बहुत, मैं खुद स्केच करती हूँ, मुझे पता है स्केच का क्या, बिल्कुल. और उससे आपकी क्लैरिटी कितनी, हम तो उस टाइम से के लोग हैं कि हमें पता है कि स्केचिंग की क्या पावर है, बट उससे कोई कंपटीशन थोड़ी है. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ टूल विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. एम्ब्रेस इट, लर्न इट, अडैप्ट इट, और अपने वर्क फ्लोस में देखें जहां आपको, बिकॉज जब तक आप ये सोचेंगे ना कि ये तो बस यूं हो जाए, ये यूं नहीं हो सकता. ये स्पेशली व्हेन देयर इज अ क्रिएटिव प्रोसेस विद कॉन्शियसनेस. So you need to take a step by step approach in order to get the desired outcome. बिल्कुल. ये आपने जबरदस्त बात की है. I follow Adam Roa and he also explains it in a very interesting way. वो ये कहता है कि आप ये मत सोचें कि भाई ये एक AI टूल है तो ये बस मैं इसको कुछ कहूँगा और इसने बस करके दे देना और बस ये काम हो गया. तो वो ये समझाता है, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं जो कि खुद एक पोएट है और एक आर्टिस्ट है, आपने अपना एक ख्वाब देखना है. वो ख्वाब देखने का जिम्मेदारी वो आपकी है. जब आप वो ख्वाब देखते हैं तो देन यू यूज वेरियस टूल्स, चाहे वो एक पेपर एंड पेंसिल हो, आपने स्केच करना है वो अपनी जगह है, चाहे वो कोई और टूल हो, बट you have to use that tool in an intelligent way to actually come up with something. तो उसका जो मैसेज था वो ये था कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपोर्ट मत कर दें, कि आप मतलब इट इज पॉसिबल कि आप अपनी स्टूपिडिटी में आप इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि आपने बस आउटसोर्स कर दिया. आपने बस कहा कि यार जो करना है करो, और बस आपको लगा कि ये काम हो गया आपका. तो ये बिल्कुल द क्लियर मैसेज इज दैट दिस इज नॉट द वे यू एक्चुअली मूव फॉरवर्ड. What he explains, the way to move forward is कि आप अपना ख्वाब जिम्मेदारी से देखें, डिटेल में देखें, and then you really work with the tool to generate any kind of work, whether it is art or however you do it. और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो artists हैं ना, they are going to get more attuned to developing a nuanced way of working with all of these AI tools, which we are right now in a phase of experimenting and learning how to do it. हाँ, और इसमें भी ये है कि क्योंकि देखें इस तरीके से काम करने से होता ये है कि you will be more in charge. You'll be more in control. You're using a tool rather, rather it being used by AI, so आप बेसिकली कर इस तरीके से रहे हैं कि आपका कंट्रोल जब आ जाता है ना. अब जैसे मुझे तमाम टूल्स का मुझे पता है और मुझे पता है कि ये टूल्स परफॉर्म कैसे करता है, ठीक है ना. सो मैं बहुत इंचार्ज हूँ, मैं बहुत कंट्रोल हूँ, मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ. मुझे ये पता है कि मुझे किस टूल को क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है और मुझे किस तरीके से अपना काम निकलवाना है. सो जब आप इस रोल में आ जाते हैं ना तो आप कंट्रोल करते हैं उस टूल को. एंड आई थिंक दैट you said something really interesting. Are we in control of AI, or do we fear that AI will be in control of us? And I think this is a real fear. A lot of people say that. उनको लगता है, I don't know if you know, but there are some people who just totally dependent on ChatGPT. भाई वो उनका बेस्ट फ्रेंड बना बैठा है. हाँ. भाई वो हर चीज उसको पता है. रिलेशनशिप एडवाइस तो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन तो हर चीज वो बता रहा है. वो हर चीज वो समझे, हर किसी की जेब में जारविस अब घूम रहा है और वो हर कोई उसी से बात करता है और इसके ऊपर रियल डेटा आ चुका है कि यार ये
how is this happening कि पहले एक ज़माने में हम कहते थे social media was a race for awareness, for attention, और अब ये जो है this is a race for attachment. तो वो ये कह रहे थे हमें ये पता नहीं था कि ये होगा, but actually ये नज़र आ रहा है. मगर I really think कि इसके ऊपर आपका comment करना ज़रूरी है that what are the real dangers and threats of working with these AI tools. हम बैठ के बात तो कर सकते हैं यार, this is the ethical or responsible way of generating images or videos or artwork or design work, but are there any real threats or हाँ, देखिए सबसे पहले यहाँ जो बात आ जाती है ना वो है ह्यूमन इंटेंशन की. मैं बिल्कुल बेसिक से चलूँगी. आपके पास एक छुरी है, ठीक है ना, आपने उससे मर्डर भी कर लिया और आपने उससे किचन में जो है जाके वेजिटेबल्स भी काट ली, ठीक है ना. सो इसी तरीके से मैं ये कहूँगी कि एआई का जो थ्रेट और डेंजर और ये सब जो बातें हैं ना, देखें किसी जगह आपने हार्म करना है उसे तो ऑब्वियसली वो डेंजर है, ठीक है ना. कहीं आपने उसका एडवांटेज लेना है और उसकी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना है और लोगों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल है. सो कहने का मकसद ये कि आप उस टूल को यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना. हाँ, मुझे डर लगता है ये फेस स्वैप और डीप फेक स्कैम्स और इस तरह की चीज़ें. डेफिनेटली आप खुद सोचें ना, ये इस तरीके की अभी तो आप वीडियो पूरी एडिट, अभी जो नया क्लिंग का फीचर आया, पूरी वीडियो जैसे मैं और आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसकी छोटी सी क्लिप हो और 2 लोग उस पे स्वैप हो जाएं आराम से पूरे, तो और वही हम बात कर रहे हो, द कॉन्वर्जेशन विल बी द सेम. बट सो इसमें थोड़ा सा आप डेफिनेटली अब किसी का कोई ह्यूमन इंटेंशन ना, इसमें मैं यही कहूँगी कि ह्यूमन इंटेंशन क्या है, आपको उससे क्या रिक्वायर्ड करना है. सो इसलिए कहते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्टेंट. इसमें मैं ये बात कहूँगी हर कॉन्टेंट की ऑडियंस है, ठीक है ना, हर कॉन्टेंट की ऑडियंस है. अच्छा कंटेंट और बुरा कंटेंट बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है ना. जिसका जो इंटेलेक्ट है उस हिसाब से उसका वो कंटेंट उसको पसंद करेगा. और उसका एक फिल्टर क्राइटेरिया भी, आप एक फिल्टरेशन में आ जाते हैं. अब आप देखें आपकी फीड पे आपके जैसे बिल्कुल लोग जो है वो कनेक्ट हो रहे होंगे. मेरे फीड पे तमाम मुझे पता है सारे एआई से रिलेटेड या जो भी मेरे जो जिस जगह को मैं फॉलो करती हूँ या मेरा जो पैटर्न है उस तरीके से लोग कनेक्ट हो रहे होते हैं. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट हर किस्म का प्रोड्यूस होगा. अच्छा कंटेंट भी होगा, बुरा भी होगा, डुप्लीकेट भी होगा, बहुत ही ज़्यादा. और हर कंटेंट की अपनी अपनी व्यूअरशिप है. आपने किस कंटेंट को कंज्यूम करना है, एक तो ये आपके ऊपर भी है और दूसरा ये कि वही ह्यूमन इंटेंशन इज द फर्स्ट थिंग. बट आई थिंक दैट इट इज इन वन सेंस स्केरी कि एक ज़माना था वेयर द छुरी की आपने एग्जांपल दी कि छुरी से आप एक वक्त पे बेचारा एक मर्डर कर सकते हैं अगर कोई गलत इस्तेमाल करना चाहे उस टेक्नोलॉजी का, तो वो एक काइंड ऑफ उसका स्केल ये है. मुझे लगता है दैट द फियर इज कि एआई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करना चाहे तो उसका स्केल बहुत बड़ा है. तो आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज समथिंग स्केरी. इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि as consumers of AI technology, you and me and the whole world and young people, how can we maybe create some rules for ourselves, or how can we develop SOPs, or how can we develop methods of engagement which can make sure that there is a shared language of ethical use of AI? क्या इसके ऊपर कोई काम होना चाहिए, कोई डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? देखिए काम तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं हो रहा, ठीक है ना. एआई जब लॉन्च हुआ था तो एआई बेसिकली कमोडिटाइज्ड हो गया है ना, तभी आप रोक नहीं पा रहे हैं उससे, ठीक है ना. जब एआई लॉन्च हुआ तब उसकी पॉलिसीज़ और बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ नहीं थी, ठीक है ना. अब काम हो रहा है बिकॉज अब वो इस तरीके से स्प्रॉल कर रहा है, तो अब वो पॉलिसीज़ और वो सिक्योरिटी और वो सारे SOPs जो हैं वो अब उसके ऊपर हो रहे हैं. और आप चैट जीपीटी देखें, आप जेमिनाई देख लें, जेमिनाई बिल्कुल आप जैसे ही उससे बात करना शुरू कर देते हैं वो एकदम से एक नीचे नोटिफिकेशन लगाता है कि दिस इज AI जनरेटिव कंटेंट एंड यू नीड टू चेक बैक द ओरिजिनल फैक्ट्स एंड फिगर्स, यू नो. सो दिस इज समथिंग, बैक एंड पे LLM मॉडल्स भी अपने आप को आपको ये बताते हैं कि दिस इज AI जनरेटेड कंटेंट, यू नीड टू रिसर्च, यू नीड टू चेक योर फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो एक तो ये है कि SOPs हो रही हैं,
सिक्योरिटी चेक्स लग रहे हैं, बिकॉज जब ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट, हर जगह हर इंडस्ट्री में जा रहा है ना, Yeah. सो आप आईटी हो गया, फाइनेंस इंडस्ट्री हो गया, Medical and all of मेडिकल, it. कार्ड्स एंड पेमेंट्स, बैंक्स, यहाँ पे जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स और लगाने पड़ेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गेटवेज लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और उसमें हर जगह, तभी तो कहते हैं कोई जॉब किसी की नहीं जाने वाली, जॉब इतनी एम्पलीफाइड होंगी, आपको सोचना है पॉसिबिलिटीज का, बिकॉज एआई को चलाने के लिए भी इवेंचुअली ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है। Yeah. और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस में हो ये रहा है कि अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग, ये 3-4 चीजें हैं जो आप एआई को प्रिडिक्ट करा रहे हैं, उसके अंदर फीड कर रहे हैं कि ये होगा तो आप ऐसे परफॉर्म करोगे, ये होगा तो ऐसे परफॉर्म करोगे, ये होगा। बट ह्यूमन इंटरफेस में तो हर चीज़ बड़ी प्रिडिक्शंस के साथ तो चली रही होती है, बट देयर इज सर्टेन थिंग्स देयर आर टोटली काम, लाइक आपको पता ही नहीं होता, इट्स कमिंग अचानक से, सडनली, और उसमें इमोशंस हैं आपके, और वो आप काफ़ी हद तक तो ट्रेन कर लेंगे, बट जो कहते हैं ना AGI है, it's a super intelligence technology. AGI is like artificial general intelligence, where the human is actually taking a decision totally in But your this behalf. this is not clear right now. I mean, Actually वो ये कहते there हैं are blur two- line है. There are two schools of thought. One is saying that GI है, AGI है, and there are some people saying that that will never actually happen. Actually देखिए, मैं इसलिए कहूँगी कि वो कैनोटेट क्या कर रहे हैं, वो कैनोटेशन क्यों है, बिकॉज लर्निंग पैटर्न्स मैच्योर होते जाएंगे। Okay. लर्निंग पैटर्न्स अभी मैं अब 1-2 साल का ही अगर अरसा देख लूँ, इनफैक्ट 1-2 साल को छोड़ें, इसी साल को मैं देख लूँ, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था और मैं अब दिसंबर में आपके साथ बैठी हूँ, एंड कर रही हूँ, इतने टूल्स आए हैं और इतनी मेच्योरिटी आ गई है एआई टूल्स में, उसकी लर्निंग पैटर्न्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो ऑब्वियसली आने वाले सालों में ये लर्निंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे, और ऑब्वियसली एक सेचुरेशन पॉइंट भी आएगा। सो वो पॉइंट की मेरे ख्याल से कहीं कैनोटेशन ये है कि वो सुपर इंटेलिजेंट जोन में चला जाएगा, बट इसका कोई, देखिए, ह्यूमन अल्लाह ताला ने एक ऐसी हमारे अंदर एक ऐसा, जो कहते हैं ना, एक ऐसी क्यूरियोसिटी रखी है कि हमें अभी रिसेंटली सैम अल्टमैन का एक कमेंट आ रहा था कि जब उसने चैट जीपीटी लॉन्च किया और GPT 5.1, तो लोगों ने कहा कि ओके ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नाउ व्हाट। ठीक है ना, तो वी ऑलवेज वांट बेटर, वी ऑलवेज वांट समथिंग बिग टू कम इन। सो ये चीज़ जो है, ये तो नेचुरली हमारे अंदर फीड है कि हमें किसी चीज़ से भी मैक्सिमम से पूरा नहीं पड़ता, वी ऑलवेज वांटेड टू लुक बियॉन्ड, एंड दैट्स अ ह्यूमन इंटेंट एंड ह्यूमन नेचर। अजीब है ये ह्यूमन नेचर, दैट इसको पता नहीं क्या नाम देंगे, दैट there is a limit to our knowledge and exposure and experience, and humans are just trying to push beyond that boundary ke, what more इसके is बाद there? क्या, इसके बाद क्या, you wanted to see the hidden layers. आपने अभी एक बात की, and I thought that was very interesting. I don't know how you said it, but you were indicating ke, the human has to be there working with the AI tool and interface. और मेरे जहन में इमेज आया कि यार, that probably means that workplaces will have people sitting on desks interacting with these AI tools and developing any kind of work wherever they are. In our field, design field, do you really think that this will also happen? I mean, can I imagine that in the near future, architecture firms are not going to hire people if they don't know AI tools? Do you think that might happen? इनिशियल जनरेटिव एआई तक की मैं अगर बात करूं तो मैंने तो अभी से ही शुरू कर दिया है। जो आर्किटेक्ट आता है मैं उससे पहला सवाल ये कहती हूँ कि एआई पे कितना मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि नॉर्मल क्वेश्चन ये बनेगा, ये आप, हाँ, सो बिल्कुल आपको हायर करने से पहले अगर आप उससे 4 चीज़ें पूछते हैं कि भाई आप ऑटोकैड में कैसे हैं और रेविट में कैसे हैं और लूमियन और स्केचअप और 4 टूल्स कैसे, तो आप उससे ये भी सवाल करेंगे कि एआई कितना अच्छा तुम चला सकते हो, एआई टूल्स की नॉलेज तुम्हें कितनी है। Because I am so curious कि हमारी जो डिज़ाइन ऑफिसेज हैं, all kinds of design offices. So look at communication design agencies and offices. एक ज़माना था where there was a dedicated space given to people who wrote words, who did copywriting, and I think that industry and that specific space has been really seriously affected.
بیکم افیکٹڈ. اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہاں پہ کام کی نوعیت بدل گئی ہے. تو میں اس چیز میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ کیا ہماری جو ڈیزائن آفس, آرکیٹیکچرل ڈیزائن آفسز, وہاں پہ ورک انوائرمنٹ کیسے ایوالو کرے گا. میں اسپیشلی آرکیٹیکچرل فارمز میں یہ بات کہوں گی کہ اگر ہم ابھی کرنٹلی پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو ڈیجیٹل میڈیمس پہ بھی ہم اتنے ایکٹیو نہیں ہیں ابھی. اب آہستہ آہستہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں 1-2 سال سے, اگر میں اس کا کروں. بٹ ڈفرینٹ پروفیشنس میں, ڈفرینٹ فیلڈس میں تو کب سے ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو یوز کیا جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں نا اب تک بہت ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں فزیکل نیٹ ورکنگ سے, جو کہ ضروری ہے. بٹ ایک سوشل, میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, میں اپنے سوشل نیٹ ورکنگ کی وجہ سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے نا. اور آبویسلی ہم ٹریننگس کر رہے ہوتے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے, بٹ دیر از اے لاٹ آف تھنگز وی پوسٹ آن سوشلز, ٹھیک ہے نا. آپ سے میرے خیال سے کوئی اس ورک شاپ کے بعد کوئی دوسری ملاقات ہے یہ. سو کہنے کا مقصد یہ کہ آرکیٹیکچرل فارمز میں سب سے پہلے, اب تو ہم جنریٹو اے آئی کی صرف بات کر رہے ہیں. جنریٹو اے آئی کے بعد ہے آٹومیشن, ایجنٹک اے آئی. آپ نے ابھی تک اپنے آفس میں پریکٹس کیا ہے کہ آپ کو لیڈز آتی ہوں جو ہے تھرو سوشل چینلز؟ نہیں کیا نا. سو اس طریقے سے ہمارے لیے تو یہ روز مارکیٹنگ اینڈ لیڈس جنریشن اٹس اے بگیسٹ پلیٹ فارم تھرو میٹا, تھرو لنکڈن, اور اس کی ایک اپنی ایس او پیز ہیں اور اس کے ایک اپنے اسٹرکچر ورک فلوز ہیں ان ٹرمز آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تبھی میں یہ کہتی ہوں کہ مارکیٹنگ فار آرکیٹیکٹس, digital marketing for architects, it's very much important for the young architects and for the senior ones as well if they wanted to implement that. Because ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ٹرینڈ پہ لگا دیا, ہم نے جو ہے اپنی پوسٹ لگا دی ہم نے, بٹ کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو ایز اے سیلز انجن یوز کرنا شروع کریں, with the leads coming in, people are asking to us کہ اب تو دیکھیں نا کووڈ کے بعد سے ہر چیز آپ کی بہت ہائبرڈ نیچر میں پرفارم کر رہی ہے. سو جو آرکیٹیکچرل فرم میں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا سہیب, کہ اب ان دا ایرا آف اے آئی وہ اسپیس کس طریقے سے ٹرانسفارم ہوگی. سو اس اسپیس میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم ویسے بھی پیچھے ہیں. ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کو بھی صحیح طریقے سے فل اسپیکٹرم میں نا ایبزارب نہیں کیا. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بھائی آپ کی لیڈس جو ہیں وہ سوشل پلیٹ فارم سے آتی ہیں, آپ کو وہاں سے کام آتا ہے. جتنا میں لوگوں کا کانٹینٹ دیکھتی ہوں وہ صرف اور صرف پروموشن کی حد تک ہے. It's not on a conversion side, right? So especially architectural firms میں جو اب آگے نظر آتا ہے, جس طریقے سے گلوبل دنیا چینج ہو رہی ہے, گلوبلی ایک چینج آ رہا ہے, اور وہ یہی ہے کہ کانسیپٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں. آرکیٹیکٹ ایز اے ڈیزائنر ڈفرینٹ ہے, آرکیٹیکٹ ایز اے کانسیپٹ ڈیزائنر بالکل ڈفرینٹ ہے, آرکیٹیکٹ ایز اے ٹیکنالوجسٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. سو یہ نا یہ نیش ڈاؤن بھی ہو جائے گا. آپ کی اپنی پریکٹس میں بھی اگر 4 لوگ کام کر رہے ہیں, 4 لوگ ڈیزائنرز ہیں اور چاروں آرکیٹیکٹس ہیں, لیکن سب کا ایک اپنا اپنا ایک اسکل سیٹ ہے جس میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈ کر رہے ہیں, رائٹ, اور ان کا ایک فورٹے بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ اپنی ٹیم میں سے اسیس کریں کہ کون سے لوگ ایسے جو کنسیپچلائزیشن میں بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کی جیسے ہماری ورک شاپ لیتے ہیں اس میں آرکیٹیکٹس بھی ہوتے ہیں, جونیئر آرکیٹیکٹس بھی ہوتے ہیں, 3D ویژولائزرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کی 3D ویژولائزرز ہیں اور آپ کے پاس ایک جونیئر ٹیم ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یار ایک بندہ ڈرافٹنگ میں بہت اچھا ہے, ایک بندہ کانسیپٹس میں بہت اچھا ہے, تو آپ ان کو انوائٹ کریں. بلکہ اسپیشلی آپ کے پلیٹ فارم سے میں تمام آرکیٹیکچرل فرمز کو یہ بات کہوں گی کہ آپ وہ روم پرووائڈ کریں اپنی ٹیم ممبرس کے لیے جہاں وہ اس چینج کو امبریس کریں, ٹھیک ہے نا, اور اس سے سیکھیں, اڈیپٹ کریں انہیں, کیونکہ ان کی بھی اسکلز جو ہیں وہ اس طریقے سے گروم ہو رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ a lot of design offices, at least جو میں جن کو جانتا ہوں, they are already looking forward to this technology. جیسے وہ I'm sure جیسے آپ کو بھی بلایا اور آپ کو کہا کہ یار can you please train our employees. I think that there is a positive movement in the practice, because ایک جو realization مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ tools ہماری اپنے لوگ سیکھ لیتے ہیں, ان کا اپنا کام امپروو ہوتا ہے, and this skill set actually improves and can maybe increase job generation and increase employment. مجھے لگتا ہے یہ ایک آلسو ایک چیز ہے جو لوگوں کو خوف دیتی ہے کہ یار یہ اے آئی سے نا ہماری جابس خطرے میں چلی جائیں گی. یو ہیو ٹو کامنٹ آن دیٹ. نہیں, بالکل جابس نہیں جائیں گی. انفیکٹ یہ آپ کو آپ کی اسکل سیٹ کو میچور کر کے آپ کو لائم لائٹ میں لے کے آئے گا, ٹھیک ہے نا. آپ اس لیے, اور اس سے دیکھیں ہر کسی کو پرومپٹنگ کا نہیں پتا, ہر کسی کو ایک ہوتا ہے نا ایک ٹول کو چلانے کے لیے
اس کی 4 چیزیں ہوتی ہیں جو سب کو پتہ ہوتی ہیں, بٹ اس کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت خاص لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہی لوگ ڈائیو لگاتے ہیں جو کیوریس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چلتی کیسے, ٹھیک ہے نا. سو ان میں سے آبویسلی سبھی, اب اے آئی آیا ہے تو سبھی ایک سرٹن لیول تک اس کو سیکھیں گے, بٹ ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو, جیسے میں ویژولائزرس کا کہتی ہوں, ٹھیک ہے نا. سو جابس انہینسڈ ہوں گی, اپڈیٹ ہوں گی, اے آئی 3D ویژولائزرز اے آئی ویژولائزرز کہلائیں گے, ٹھیک ہے نا. اے آئی مجھے لوگ اے آئی کانسیپٹ آرکیٹیکٹ کہتے ہیں, اور اس طریقے کام کے لیے پرسو بھی کرتے ہیں. تو آپ کے کانسیپٹ ڈپارٹمنٹس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی بھی دیر آر 1 or 2 آرکیٹیکچرل فرمز جنہوں نے اپنے کانسیپٹ کے ایک چھوٹا سا ایک اس میں ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں 2 سے 3 لوگ ہیں, اور وہ ڈفرینٹ کانسیپچلائزیشن, بیکاز کانسیپچلائزیشن از اے main understanding giving to clients and within your own team members. So AI وہ communication gap کو بھی ختم کرتا ہے نا. آپ جب کلائنٹ سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھا پا رہے ہیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اور آپ کس طریقے سے چاہ رہے ہیں, اور کلائنٹ بالکل اسپیسیفک ہو کے سوچتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ آپ نے مجھے پکچر دکھائی ہے تو یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا اور مجھے ایسے ہی چاہیے, ہے نا. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں ریموٹلی بیٹھے ہیں اور آپ نے کوئی چیز اے آئی سے ڈیولپ کی ہے تو آپ اب وہ ڈاؤن دا لائن اپنی ٹیم کو سینڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے ویژول کا نا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بات میں آپ کو وربلی بتا رہی ہوں یار یہ اس طریقے سے ہے, وہ لیکن اگر میں آپ کو وہی چیز ویژول میں بتاؤں کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ اینڈ یو کین امیڈیٹلی ریچ ٹو دیٹ پوائنٹ. اچھا آپ کو اس طریقے سے, اچھا جب آپ ایک سیم ڈومین میں ہوتے ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے اڈیپٹ کر لیتے ہیں. اوکے آئی نو, سو بھی آئی نو دس اینڈ آئی کین ڈراپ دس اینڈ آئی کین اس کو میں چینج کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں یا کسی طریقے سے بھی. اینڈ آئی ڈو تھنک دیٹ I might be wrong, but I think that جو مارکیٹ پلیس ہے یا جو پریکٹیشنرز ہیں وہ ہو سکتا ہے اے آئی کے بارے میں انتھوزیاسٹک ہوں گے, کیوریس ہوں گے, اور وہ ڈیولپ کریں گے, وہ آپ کو بلائیں گے یار وہ کرا دو, وہ خود ڈیول کر کے انٹرنل سمجھیں کہ نالج بیس کریٹ کریں گے اور ہاؤ ٹو یوز دس. بٹ آئی کانٹ ہیلپ تھنک اباؤٹ educational institutes because my thinking is, and we touched on this a little bit earlier as well, that the universities are totally averse to AI. مطلب وہ آپ سمجھیں کہ کچھ سال پہلے تک ایک ڈیلیگیشن آئی تھی, وہ ڈسکس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے آپ تو جو بیسک سافٹ ویئرز ہیں وہ آپ ارلیئر ایئرز میں ہی نہیں دے رہے, تو وہ کیوں نہیں دے رہے. اینڈ دیر واز فیکلٹی دیٹ واز سیئنگ کہ یار نو دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا, وی وانٹ پیپل ٹو بی اڈیپٹ ود دا ہینڈ اینڈ سو آن. مجھے لگتا ہے کہ یہ بیلنس اسٹرائک کرنا امپورٹنٹ ہے. ہاؤ مچ ویٹیج آر وی سپوز ٹو گیو ٹو وچ ٹول, and also how are educational environments going to ready the new generation of architects to go into these offices who are already working with these totally, it's a different ball game altogether. تو جو آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے جو بگیسٹ کرٹیسزم ملتا ہے یونیورسٹی کو وہ یہ ہے کہ جی مارکیٹ پلیس اور اکیڈیمیا کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے. تو وہ گیپ برج کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس کو, پروفیسرس کو, ایڈمنسٹریشن کو, they have to be as open to these technologies like the practices. How do you think that should happen? یہ ایک ہی طریقے سے پاسبل ہے زویب, کہ پہلے فیکلٹی ٹرین ہو. Okay. ہاں, بیکاز فیکلٹی کو پہلے ٹرین ہونا پڑے گا اور اس کی گائیڈ لائن دیکھیں نہ کرنا تو وہی والی بات ہے نا, آپ اس کو اسٹاپ کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ اس اسپیس میں آپ آئے, آپ نے لاک لگا کے بند کر دیا, اور بٹ اس اسپیس سے باہر نکلیں گے تو ہر چیز اوپن ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. اٹس اے گلوبل چیلنج اینڈ اے گلوبل چینج, تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو سب سے پہلے میں اس اسٹیپ میں کہوں گی کہ فیکلٹی کو ٹرین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. فیکلٹی ٹرین ہو, گریڈنگ کرائٹیریاز کو چینج کریں, ٹھیک ہے. جب گریڈنگ کرائٹیریاز اس بیسس پہ بنیں گے تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو چینل کر سکتے ہیں ان اے رائٹ ڈائریکشن, ٹھیک ہے نا. کہ اوکے ویئر آر یور پرومپٹس, آپ پھر کامنٹ کریں گے آپ کے کانسیپٹ پرومپٹ سے کیسے کنیکٹڈ ہیں, آپ کی پرومپٹس کی ڈیٹیل. بٹ جب آپ کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ وہ پرومپٹ یا وہ دیکھیں اینڈ امیج, تو میں ابھی خود آپ سے کہہ رہی ہوں کہ دیر از اے لاٹ آف collaborative effort you need to do with the AI, in terms of refinement, in terms of iteration, in terms of جب فیکلٹی اس پورے nomenclature سے واقف ہو جائے گی تو وہ امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. پوائنٹ نمبر 1. اور یہ اکیڈمیا میں میرے خیال سے یہ ابھی سے امپلیمنٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ جیسے ہی
ग्रेजुएट होके बाहर निकलेंगे तो वो दुनिया आपसे, वो सबसे पहले तो यही डिमांड करेंगे, Yeah. आते ही बैठते ही आपसे पूछेंगे कि भाई आपको ये है कि ये अब दूर नहीं है, ये मैं कोई सालों की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और 2-3 और भी हमारे स्टाफ जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, और मैंने देखा है कि उनके जब बात होती है तो मैं पूछती हूँ कि भाई आपसे इंटरव्यूज़ में क्या पूछा गया, ठीक है ना। सो ये चीज़ें वही अगेन एकेडमिया को इसको अनलॉक करना पड़ेगा। इस पे मैं ख़ास तौर पे आईएपी ने नेशन वाइड मैं कहती हूँ बहुत सपोर्ट किया मुझे, ठीक है, इस चेंज को लाने के लिए। लेकिन इस तरीके के डिफरेंट फोरम्स ओपन होने चाहिए कि हमें अपने सीनियर जो है ना प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना ज़रूरी है एकेडमिया में भी, और रेस्ट तो खैर अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो क्या क्या करते हैं, लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन वंस यू नो दैट कि ये है, अब नाउ आप चैनल कर सकते हैं। अब आपको पता है कि आपने उसको किस तरीके से असेस करना है। आपको खुद ही जब नहीं पता कि उसको कैसे आप असेस करेंगे तो आप फिर उसको रिस्ट्रिक्ट ही करेंगे कि यार बंद ही रहे तो बेहतर है। Actually, hope यही है that we have an ecosystem of design from the educational environments to the marketplace to the समझें कि जहाँ पे site पे implement हो रहा है, the entire ecosystem should be able to work together. ये अगर होगा ना कि एक जगह पे भी we are totally averse to AI, हम बिल्कुल इसको discourage कर रहे हैं, और एक जो है उसको adapt करके सीखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, तो I am guessing कि फिर वो वही होगा जो पाकिस्तान के अंदर होता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तो one would hope that there is a good positive ecosystem that can develop through this. I do think that it's important to think of any winners in AI from Pakistan. And if you know of anyone, please share. बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से एआई का लैंडस्केप हर जगह इम्पैक्ट कर रहा है। और रिसेंटली आई गॉट टू नो, 2 हफ्ते पहले ही एक रील मेरे सामने आई, और इमेजिन आर्ट एक एआई एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को जो है हमारे लोकल जो हमारी पाकिस्तान की रिसोर्स है, गाय ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी, एंड ही ओन दैट। और नस्ट में उनका पूरी ह्यूमन रिसोर्स बैठती है, और ग्लोबल उनका क्लाइंटल है, एंड इट्स सो सरप्राइजिंग पहली चीज, और इट्स सो आई एम टेकिंग प्राइड ऑन दिस दैट कि somebody was, and they've started, अभी रिसेंट उनकी एक पॉडकास्ट आई है मुजम्मिल हसन के साथ, और उसमें उन्होंने ये बात शेयर की कि छोटे छोटे स्टेप्स उन्होंने करने शुरू कर दिए थे, ठीक है ना, बिकॉज टेक के लोग थे, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और टेक के थे, कि इमेज बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट कैसे रिप्लेस होता है, तो उनकी वो जर्नी और वो लर्निंग तो बननी शुरू हो गई थी, ठीक है ना, तो उनको अडेप्ट करना ईजी हो रहा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आपने छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो अगर आप लेना शुरू कर देते हैं शुरू से ही, हम तो बिकॉज डिज़ाइन एक हमारा इंटरफेस है, हम डिज़ाइन में जो स्टेप्स ले रहे हैं, इसमें अगर टेक्नोलॉजी जिस तरीके से एम्बेड हो रही है, रेविट है जैसे, ठीक है, बिम मॉडलिंग है आपकी जैसे, ये भी इन्हांस होगी, ठीक है, और इस पे काम हो रहा है बिल्कुल। जिस दिन प्रॉम्प्ट प्लगइन्स आपके इसके अंदर इंस्टॉल्ड हो गए, आपके लिए काम करना और इजी हो जाएगा, ठीक है ना, आपके लिए नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना इजी हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको इवेंचुअली यही टूल्स हैं जिससे आपको काम आगे करना है। सो चेंज इज़ वेरी स्विफ्ट, वेरी रैपिड, you can't say कि ये चीज़ अभी 5 साल बाद आएगी और 10 साल बाद आएगी, ये बस another 2-3 months में फिर कोई एक चीज़ आपके पास जो है I think it's really amazing that we have some people in Pakistan who have done something which has had a positive impact in the world. और ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि it's a moment of pride for you and me and for everyone that we are also working forward in this technology and producing something. I think it is amazing. I do want to ask you कि the reason I said that if I think of you as a godmother of AI is because you've actually contributed so much to the development and thinking and education of this thing in this 1 or 2 years. I'm so interested to know कि आपने आगे 2-3 साल में क्या करना है। ओके, या सो आए दिन मुझे कोई नया आइडिया आता रहता है और मैं कुछ नया सोचती हूँ, बट यही वाली बात होती है कि टूल्स देखें बहुत रैपिडली क्योंकि चेंज हो रहे हैं और आप उसको एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, ठीक है ना, और येस आई हैव कपल ऑफ इनिशिएटिव्स इन माय माइंड जिस पे मैं काम करना चाहूँगी, और वो डिज़ाइन रिलेटेड और डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर फिटर्निटी से ही रिलेटेड हैं,
اور جہاں مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ بہت مسنگ ہے ٹیکنالوجی کا انفلوئنس اینڈ اسی اگر انٹرفیس میں ہم دیکھیں. سو یس آئیڈیاز بالکل آتے ہیں, چیزیں بہت زیادہ گیپس ہیں جو, اور اپارچونیٹیز ہیں, پاسبلٹیز ہیں, جس کے لیے میں یہی کہتی ہوں آپ بہت اب یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کولیبریشنز میں جا سکتے ہیں, آپ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, اسپیشلی وین یو talk about the real estate landscape, when you talk about the land authorities. Yeah. There is a complete bylaws and the SOPs and the guidelines and the compliance. If it's automated, then it works for everyone. Yeah. اسی طریقے سے میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ جنریٹو اے آئی کے بعد جو آٹومیشن ہے نا, جو وہ آپ پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں گے, اس پرابلم کے لیے آپ کو وہ سولوشن ڈیزائن کریں گے. اور تمام یہ ینگسٹرز آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی یہ انہیں کی پوڈ کاسٹ میں امیجن آرٹ کی, وی آر پاکستان از دا فرسٹ ہیویلی پروڈیوسنگ گیمنگ ایپس. اگر آپ انڈیا, اس نے باقاعدہ انہوں نے بتایا کہ انڈیا سے اگر کمپیئر کریں, وی آر دا فرسٹ ون ہو آر پروڈیوسنگ دا گیمنگ ایپس لائک اینی تھنگ, اینڈ وی آر لائک گلوبلی, وی آر ایز اے ڈسٹریبیوٹر وی آر ڈوئنگ دس گلوبلی. سو اگر آپ یہ دیکھیں تو اے آئی ٹولس بھی نا چھوٹے چھوٹے اے آئی ٹولس اب بننے شروع ہو جائیں گے, اس کو اے آئی ایپس, اور پھر اس کے ساتھ آپ آٹومیشن کنیکٹ کریں, اور پھر اس کے ساتھ آپ ایجنٹس کنیکٹ کریں. ایجنٹک اے آئی از دا نیکسٹ اسٹیپ. سو میرے خیال سے ہر چیز ایوالو ہو رہی ہے, اور یا آپ دیکھیں, اسے سمجھیں, اور جو آپ کے لیے فٹ. ہم جیسے 6-6.5 گھنٹے کی ہماری جو ورک شاپ ہوتی ہے, اس میں 10-12-15 ٹولس ہم بتاتے ہیں, لیکن سب کے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ان میں سے جو جس کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ اس کو اٹھائے گا, وہ اس کو پریکٹس کرے گا, اور اس سے پیرالل ٹولس اور دیکھے گا اور اس کو سمجھے گا, اینڈ دین سو بھی ایک جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آفیسز کے اندر, ورک انوائرمنٹ کے اندر چینج آ رہا ہے, سم پیپل آر گیٹنگ ورک شاپس ڈن. ایک جو مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ کویسچن کہ یار اے آئی کے اندر اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, دیر آر سو مینی ٹولس, platforms, and everybody is trying to get into it. One of the things which is a very pertinent question is کہ یار کون سا ٹول استعمال کرنا چاہیے, and you're the best person to advise on that کہ ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں multiple tools, which are the best ones to use and they are the easiest to use, and can you shed light on that? آرکیٹیکچر اینڈ انٹیریئر سے ریلیٹڈ جو میں بتاؤں گی, اور میرا کامنلی یہ کویشچن ورک شاپ میں سب کا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے سارے ٹولس تو ابھی ہمیں بتا دیے, ہمیں اب کون سے ٹولس ایسا. سو ہم 2 ماڈلس بتاتے ہیں. ایک ہوتا ہے کمپنی اسٹیک, اگر آپ کو کمپنی اسٹیک میں کیا کیا ماڈلس ہونے چاہیے, اور ایز اے کمپنی اگر آپ کوئی ٹولس لینا چاہتے ہیں تاکہ اس سے یہ ہو کہ آپ کے پاس جو ٹیمز ہیں وہ اس کو یوز کر سکیں. اس میں دیکھیے کوئی بھی LLM ماڈل تو آپ ضرور رکھیں, لارج لینگویج ماڈل. LLM ماڈل میں آ جاتا ہے آپ کا چیٹ جی پی ٹی, آپ کا کلاڈ, آپ کا جیمینائی. تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی LLM جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایزیلی سب اڈیپٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ فری آپ کو کریڈٹس بھی ملتے ہیں, اس سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. سو LLM ماڈل, جس میں کوئی بھی آپ LLM ماڈل لے لیں. سیکنڈلی جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ابھی جو کرنٹلی نینو بنانا, بیکاز وہ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ آپ کی امیج جنریشن اور آپ کی امیج ایڈیٹنگ دونوں میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اب آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ تھوڑا سا یہ بھی کلیئرٹی دینا چاہوں گی کہ امیج جنریشن ٹولس ڈفرینٹ ہیں, امیج ایڈیٹنگ ٹولس ڈفرینٹ ہیں, اور امیج ایگریگیٹرز الگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو امیج جنریشن ٹولس, آپ نے پرومپٹ لکھا, آپ کو امیج لا کے دیں گے, بٹ آپ اسی امیج جنریشن ٹول سے اگر بولو گے مجھے یہ ایڈٹ کر دو تو وہ ایڈٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. سو موسٹلی لوگ جو ہے پرومپٹ کو ٹویک کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پرومپٹ کو ٹویک کرنے سے وہ کام نہیں ہوگا. سو یو نیڈ ٹو have that image editing tools to use in order to edit something, in order to change any environment or light or anything, and then there is one platform which called aggregator, image aggregators یا AI aggregators platform, because یہ تمام first party tools جو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ آپ کو وہاں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ میں بہت کہتی ہوں لاسٹ اسٹیپ ہے آپ جب اس میں ڈائیو ان کریں, بیکاز ہمارے ورک شاپ کے بعد ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ آرام سے 30 days فری ٹولس پہ کام کر کے دیکھیں, اور جو آپ کے لیے بیسٹ ہے وہ کریں, جس میں آپ کے پاس ایک LLM ماڈل ہونا چاہیے اور ایک ایسا ماڈل ہونا چاہیے جس میں آپ
बेसिक इमेज जनरेशन और एडिटिंग वो कर सकें. So this is for everyone, for company stack and for individual stack. You can start, initially with this. And Nano Banana, like you're saying, I actually used it myself for my for a book project that I've told you about, and it was very interesting for me. It was a fantastic experience. کہ میں اس کے اندر جو خواب دیکھ رہا تھا, I was able to put down almost like a literature student, and I would come up with a visual, and I would just be so excited کہ یار it is actually kind of achieved the thing that was literally in my mind. And that was a lot of fun. And with no tough tools جو کہ فوٹوشاپ میں آپ کو جا کے سلیکٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, مارکی ٹول اور اسٹیمپ ٹول, اس سے آپ بچ گئے نا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آپ نے اسپیسیفک انسٹرکشنز دینی ہے اور وہ چینج ہو جائے گا. So this is how it is. بالکل صحیح. I think we're kind of drawing closer to the end. I think it would be lovely if you could just take a chance to speak directly with the young Pakistani girl or boy in any city. What message would you give them? And I'm hoping that you can speak from, this deeper place, and looking at your past, that you've had this kind of crazy career with many ایبز اینڈ فلو, بڑا فلکس اپ اینڈ ڈاؤن. آئی تھنک آپ نے اپنی پرسنل زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن چیزیں ایکسپیرئنس کی ہیں. اینڈ ہاؤ شوڈ ینگ پیپل فیل گراؤنڈیڈ ٹوڈے؟ واٹ کین دے ڈو فار دیم سیلوز اینڈ فار دیئر کریئرز اینڈ فار دیئر کنٹری؟ سو واٹ کائنڈ آف میسج کین یو شیئر ود دیم کہ یار یہ بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں, یہ یاد رکھنا اور آگے جانا ہے تو یہ ضرور کرنا. بی فیئرلیس. سب سے پہلے تو یہ جو لوگ کیا کہیں گے والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے ہم نکل آئیں, بیکاز ہم نے اپنے آپ کو ہم نے ڈیکیڈز اوور ڈیکیڈز اس پہ اپنا بہت ٹائم ویسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم نے اپنی آواز سننے میں بھی بہت ٹائم لگایا, اور جو یہ جتنی جلدی کر جاتے ہیں نا اتنی جلدی آپ آگے نکل جاتے ہیں. سو یا بی فیئرلیس, امبریس دا چینج. آپ کو اگر یونیورسٹی میں کوئی چیز پڑھائی ہے اور آپ کو کوئی نئی چیز دکھ رہی ہے, اوکے فائن, کوئی بات نہیں, اس میں کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے 5 سال ایک جگہ لگائے اور آپ نے جا کے ابا کا کوئی کاروبار سنبھالیا, اوکے فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. مائٹ بھی ادھر سے آپ کی کوئی, بیکاز دیکھیں سکسیز کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے نا. سکسیز کوئی ڈیفائن کر کے نہیں آتی کہ نہیں یار تم 5 سال پڑھو گے اور ڈگری لو گے تبھی تمہیں جو ہے نا, اور سب کے سکسیز کے پیرامیٹرز بھی ڈفرینٹ ہیں. آپ سب سے تو یہ میں کہوں گی کہ بی فیئرلیس, اینڈ جو دماغ میں آپ کے اور دل میں جو بات آتی ہے اس کو ایکسپلور کریں. پیشنس اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, بیکاز ینگ جینزی جو ہے وہ بالکل ہمیشہ کہ یار یہ بھی نہیں ہو رہا, وہ بھی نہیں ہو رہا, اینڈ دین کچھ بھی نہیں ہو پاتا پھر. ٹھیک ہے, ایک تو یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے, اور جب آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے بیکاز ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. سو فوکس آپ کو کرنا پڑے گا, اور آپ کوئی چیز سوچ رہے ہیں تو آپ اس میں فوکس کریں اور اس میں دیکھیں کہ کیا پاسبلٹیز آپ کے لیے نکل سکتی ہیں. دیٹس واٹ آئی سے. I think that is great. Thank you. It is such important advice, and I really hope that people will be able to hear what you have said and think about it and hopefully adapt and learn. And I think you are with your life story that you have shared, it's in front of us as an example. So thank you so much for coming and sharing your thoughts with us and sharing your story with us. And let's hope for a fantastic future for the country, and especially in our field. Yes. I think میں بہت زیادہ پازیٹیو ہوں. بہت کام دیکھیں, یہ آپ بہت سارے لوگ اپنی اپنی کیپیسٹیز میں بہت کچھ کر بھی رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, بٹ یہ ہے کہ جو پریکٹسز ہم نے پڑھیں اور جو ہم نے سیکھیں اور جو ہم نے سمجھیں, اور جب ہم نے پریکٹیکل لائف میں دیکھا تو اس سے بہت ساری چیزیں ڈیویٹیڈ تھیں. تو اسپیشلی ناؤ وی آر ان دیٹ ایج ویئر وی وانٹیڈ ٹو گیو بیک سم تھنگ ٹو اسٹوڈنٹس, ٹو سوسائٹی, ٹو سم سو ہم وہاں یہ سوچتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں بہت اسٹرگل کرنی پڑی, یا ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑا, یا ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ سننے میں ٹائم لگا, تو یہ باتیں ہم اسٹوڈنٹس تک پہنچائیں کہ اٹس اوکے, اٹس فائن اف یو گیٹ اسٹک,
it's okay کہ ڈگری ہاتھ میں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. Yeah. It's okay, it's absolutely okay, it's absolute. ڈگری لینے کے بعد بھی تمہیں زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے. بس آپ کے اندر ارج ہے آگے بڑھنے کے لیے, آپ کے اندر کیوریوسٹی ہے, تو آپ زیرو سے بھی اسٹارٹ کر لیں. A very big thank you to Coalesce Design Studio for supporting this podcast. Thank you.